حسین و حسن فاطمہ علی حیدر ہمارے بگڑے ہوئے کام دے بنا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مسائل کا حل پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے پیارے نگران شورا حاجی محمد عمران اتاری دامت قدم القدسیہ کا یہ پروگرام ہے۔ یاد رکھیے گا مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کریم کی ہی ذات ہے جو مشکلوں کو آسان کرنے والی ہے اور پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں، اس کو یاد بھی کرتے رہیں، اس کی تسبیح بھی کرتے رہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے رہیں، اس کی کثرت بھی کرتے رہیں۔ اگر کسی کو جادو کا یا آسیب کا، جادو کا اگر کسی کو سحر کا اثر ہو تو اس پر لا الہ الا اللہ 101 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے اور پھر 101 مرتبہ ہی پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلایا جائے تو اس سے سحر کا یعنی جادو کا اثر یہ زائل ہو جاتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کرنا، یہ ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہے اور یہ ذکر مبارک کرتے رہنا چاہیے۔ اور من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت فقیہ ابواللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں تنبیہ الغافلین کے اندر کہ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر اس گھر کی مانند ہے کہ جو نور سے بھرا ہوا ہے۔ باہر اگرچہ اندھیرا ہے، رات کے وقت میں نور سے بھرا ہوا ہے اور اس گھر کے افراد جو بھی ان کو حاجت ہو، ضرورت ہو، اس نور اور روشنی کے اندر وہ پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایسا گھر ہے جس میں ذکر اللہ نہیں ہوتا تو اس گھر کی مثال اندھیری رات کے اندر اس تاریک اور اندھیرے گھر کسی ہے کہ جس کے اندر لائٹ کا، روشنی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اور اگر اس گھر والوں کو کوئی حاجت درپیش ہو تو وہ اپنی حاجت بھی درست طریقے سے پوری نہیں کر سکتے۔ کوئی چیز چاہی ہو، کہیں سے اٹھانی ہو تو وہاں سے وہ اٹھا بھی نہیں سکتے۔ اور جس طرح اندھیرے کے اندر بندہ بھٹکتا رہتا ہے تو یہ افراد بھی اندھیرے کے اندر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں ذکر اللہ کرتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کا ذکر کریں، خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی ابھی سے جو ہے وہ عادت ڈالیں۔ کھانا کھا رہے ہیں تو کھانا کھانے کے دوران بھی ذکر اللہ ہونا چاہیے، یا واجر۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے والدین کے پاس آتے ہیں۔ بعض بچے ہوتے ہیں جو آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں اور پھر نوالا لینے کے لیے اپنی امی کے پاس یا ابو کے پاس جو ہے وہ آتے ہیں۔ تو ماں باپ کی یہ عادت ہونی چاہیے کہ وہ بچوں کو جب بھی نوالا کھلائیں تو یا واجد پڑھ کر ان کو جو ہے وہ کھلائیں۔ اور پھر اس سے کیا ہوگا، اس سے بچہ خود جب آپ کے پاس آئے گا وہ آ کے بولے گا یا واجدو، منہ کھولے گا اور آپ اس کو لقمہ کھلائیں گے۔ یوں کھانا کھاتے ہوئے ذکر اللہ کرنے کی بھی بچے کی بھی عادت بنے گی۔ اور پھر کھانا کھاتے ہوئے لقمے پر اگر یا واجدو کہا جائے تو وہ کھانا پیٹ میں جا کے نور بنتا ہے اور بیماری دور کرتا ہے۔ تو یوں اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ ہمارا یہ نظام ہونا چاہیے کہ ان کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اللہ کریم کی یاد کا عادی بنائیں۔ یوں ہی بچے جو سو رہے ہیں تو ان کو سوتے ہوئے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ آپ سناتے رہیں، یا ذکر اللہ ہے اللہ 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 لا الہ الا ہو، یہ آپ بچوں کو جو ہے وہ سناتے رہیں۔ تو اس سے ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ ذکر اللہ ہو رہا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ سو بھی جائے گا
اور تیسری بات اور بڑی زبردست بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اللہ کریم کی رحمتیں جو ہے وہ نازل ہوں گی، تو پورے گھر کے اندر اس کی برکتوں کو ہم انشاءاللہ محسوس کر پائیں گے۔ پرابلمز ہیں، پریشانیاں ہیں، تو یاد رکھیے مالک کریم کی ذات ہے جو ان پریشانیوں کو دور کرنے والی ہے۔ ایک لفظ ہے رجوع، اس کے اندر لفظ آپ دیکھیے، حرف دیکھیے 4 ہیں، رے، جیم، واو اور عین، ٹھیک ہے، رجوع۔ ایک اور لفظ ہے عروج، عین، رے، واو اور جیم۔ رجوع اور عروج دونوں میں 4 حرف ہیں۔ تو جب بندہ رجوع اللہ لاتا ہے، یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، تو پھر وہاں سے اس کو عروج ملتا ہے، وہاں سے اس کو ترقی ملتی ہے، وہاں سے اس کو جسے یوں بولیں کہ منزل کا راستہ نظر آتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ پھر رجوع اللہ کی برکت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع لانے کی برکت سے، حاضر ہونے کی برکت سے انسان کے دل کے اندر ایک امید پیدا ہوتی ہے، ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جو راہ اور جو کام بندے کو مشکل لگ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آسان فرما دیتا ہے، یا بندے کے لیے ایسے ذرائع پیدا فرما دیتا ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین آسانیاں بندے کا زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حال پہ اپنا فضل فرمائے اور ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ ڈاکٹر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، مرحبا ڈاکٹر صاحب، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ اور جنید بھائی ماشاءاللہ ہمارے مجلس مکتوبات اور اوراد عطاریہ اس کے ماشاءاللہ ایک زبردست جدید رکن بھی ہیں، روحانی علاج بھی بتاتے ہیں، یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بعض اوقات میں چاہوں گا جنید بھائی اب اس پر تھوڑا کچھ ارشاد فرمائیں، کوئی روحانی علاج بتائیں، کوئی ورد، کوئی وظیفہ پڑھنے کا بتائیں، کہ لوگ انسان کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں اور ناحق پریشان کر رہے ہوتے ہیں، یعنی نہ کوئی اس کا قصور ہے، نہ کوئی اس کی کوئی مطلب جسے یوں بولیں کہ غلطی ہے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اب وہ باتیں سنا رہے ہیں، پریشرائز کر رہے ہیں، کچھ بھی مطلب یوں بولیں یا ایسے جملے بول رہے ہیں جس سے مطلب انسان بے عزت ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے 2 روحانی علاج ہیں سلمان بھائی۔ ایک تو یہ کہ جو کیفیت آپ نے بتائی نا، کہ اگر سامنے والا شخص بات بات پر جھاڑ رہا ہے یا دوسروں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے اور عزت نفس مجروح کر رہا ہے، اس طرح کی اگر کیفیت ہے کسی کے ساتھ، تو جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جا رہا ہے تو اولاً تو دعائے خیر کریں، اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا رؤوف۔ اللہ اکبر۔ یا رؤوف یہ پڑھنا ہے، اور پڑھ کر تصور میں اس شخص پر دم کر دینا۔ واہ، صرف پڑھنا ہے، ایسا نہیں کہ سامنے جا کر دم کریں، تصور اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے لائے اور دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اس سامنے والے شخص کا دل بھی نرم پڑے گا اور اس پر وہ مہربان بھی ہو جائے گا۔ یا اس کے شر سے بچنے کی بھی اس کے شر سے بچنے کے لیے ایک تو یہ ہوا۔ اچھا، دوسرا ایک ہوتا ہے بعض اوقات حاسدین پیچھے لگ جاتے ہیں، دشمن پیچھے لگ جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، آزمائشیں پیدا کر دیتے ہیں ان کے لیے، تو ایسے شخص کو چاہیے جس کے لیے آزمائشیں کھڑی ہو رہی ہیں، دشمن نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، تو اب نصر من اللہ وفتح قریب، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ صبح و شام، صبح بھی پڑھنی ہے اور رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ آپ نصر من اللہ وفتح قریب یہ پڑھ لیا کریں۔ ماشاءاللہ، نگران شورا کی آمد، مرحبا، اللہ عنہ مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ویسے اسلام میں پہل کرے نہیں دیتے، آج میں نے جو ہے نا وہ بول کے خود ہی آج پہل کر ہی لی میں نے۔ آپ کی تو شان ہے۔ اللہ اکبر، ایسا، اللہ آپ کو برکت دے۔ یہ جنید بھائی آپ بات کنٹینیو کریں۔ تو یہ 2 روحانی علاج میں نے عرض کیے۔ اب بعض اوقات یہ جو میں نے پہلے والا عمل بتایا نا، تو بعض اوقات سیٹھ، حاکم اگر اپنے ماتحت لیبر کو، نوکر کو یا اپنے کسی خادم کو سختی کرتا ہے، بے جا سختی کرتا ہے اور ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے اور ماتحت بیچارہ پریشان ہے، تو اب وہ یہی وظیفہ پڑھیں، یا رؤوف یا رؤوف، پڑھ کر اپنے سیٹھ کا تصور کر کے تصور میں اس میں دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل بھی نرم پڑے گا اور ساتھ ساتھ دعائے خیر بھی کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ انتقام لینے کے در پہ ہو جائے، وہ بھی نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جائے، جوابی کارروائی
کوتاہی نہ کرے. اللہ پاک اس کے لیے انشاءاللہ عز و جل راہ کھول دے گا، اسباب بنتے چلے جائیں گے، محبتیں بھی پیدا ہوں گی سبحان اللہ. انشاءاللہ. نگران شورا ہمارے ساتھ ہیں، اور آج جو میں پہلا کویشچن سوچ کے آیا ہوا تھا کرنے کے لیے وہ یہی ہے سب کہ ایک تو یہ ہے کہ بندے نے کوئی غلط کام کیا ہو اور وہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ بھگت رہا ہوتا ہے، اور ایک یہ صورتحال ہے کہ بندہ کرسٹل کلیئر ہے، کوئی غلطی نہیں، کوئی خامی نہیں، کوئی خرابی نہیں، لیکن اس کے باوجود اسے پریشرائز کیا جا رہا ہوتا ہے. بھلے آپ گھر میں لے لیں، گھر سے باہر لے لیں، جیسے بھی آپ لے لیں. کیا کہیں گے اس پر؟ اب آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں. جیسے گھر کے اندر ایک جو ہے وہ بہو ہے، اس کے اوپر ایلیگیشن یہ ہے کہ یہ بہو چونکہ جو ہے وہ اپنے سسر کو کھانا پکا کے نہیں دے رہی، لہذا اس کو جو ہے نا وہ آمنے سامنے مطلب کر لیا جائے. اچھا، معاملہ بیچ میں کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جو اس کا شوہر ہے اس کے کھانے کا ٹائم الگ ہے، جو اس کا سسر ہے اس کے کھانے کا ٹائم جو ہے وہ الگ ہے، اور جو گھر کے باقی افراد ہیں انہوں نے اپنے حساب سے کھانا کھانا ہے. اب مجھے بتائیں کہ ایک بندہ ہے، وہ کہاں کہاں بیچارہ کس کس کو پورا کرے؟ تو کچھ اس پر ذرا روشن ڈالیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے جو ابتداً بات کی کہ اگلا قصوروار نہیں ہے اور اس کے لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں، جی اس کی چند صورتیں بنے گی. ہمارے عموماً اپنے آپ کو کوئی قصوروار سمجھتا بھی نہیں ہے. میرے نزدیک آپ قصوروار ہو، مگر آپ کے نزدیک آپ قصوروار ہو ہی نہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ یار میرے ایسے خالی خالی میرے پیچھے پڑے ہوئے. خالی خالی پیچھے نہیں پڑے ہوئے، یا تو واقعی آپ غلطیاں کر رہے ہیں، یا عرف و عادت، سوسائٹی، طور طریقے، انداز زندگی، معاشرتی زندگی، اس سے آپ ہٹ کر چلنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اکیلے رہ جاتے ہیں اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. آپ کو بھی اندازہ ہے کہ عرف و عادت کی اور طور طریقوں کی، معاشرتی عادات کے تعلق سے ایک اس کی اپنی امپورٹنس، اپنی اہمیت ہے. تو اگر کوئی مطلب کہ اس سے بالکل وہ صرف نظر کر کے کوشش کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرا قصور نہیں ہے، کہ قصور اس طرح کا نہیں کہ آپ نے اس کی حق تلفی کی، یعنی قصور صرف حق تلفی کی ہی حد تک تو نہیں نا کہ آپ نے اس کی حق تلفی کی ہے، لیکن بس یہ کہ ایک ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ یہ اندازہ زندگی نارملی رہتا ہے. بہو کی بات آپ نے جب کی ہے تو یہ بات ہمارے ذہن میں آتی ہے، لیکن ماں بھی تو شروع سے سب کو پکا کر کھلاتی تھی. تو ماں نے کون سا اجارہ کیا تھا ہم لوگوں سے؟ ماں اولاد کے لیے الگ پکاتی تھی، بیٹیوں کے لیے الگ پکاتی تھی، ماں اپنے مطلب کہ جو شوہر تھے اس کے لیے الگ پکاتی تھی. لیکن جب ماں یہ سب کرتی تھی تو ماں کے لیے کوئی ہمدردی کا پہلو نہیں آتا تھا. ماں نے کس سے اجارہ کیا ہے؟ کوئی 25 سال کا ایک کانٹریکٹ ہے، نکاح نامے میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جب ہوگی تو یہ یوں کرے گی. یعنی وہ جب بیوی تھی تو ایز اے بیوی اور بہو اس سے جو باتیں کی جا رہی تھی، جب وہ ماں بنتی تو پھر اسے کوئی ایسی چیز نہیں کی جا رہی. وہ کہتے ماں ہے نا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا، ماں تو کرتی ہے نا. تو یوں مطلب کہ گھر بہو یا بیٹی یا ماں کو میرا خیال ہے بحث بنانے کے بجائے گھر کی عورتوں کی ایک اپنی معاشرتی رسپانسبلٹی ہے. ٹھیک، اگر ہم اس کو بیس بنا لیتے ہیں، کیونکہ جو بہو کہتی ہے کہ میرا تو بہو اگر اپنی ماں کا بھی تصور کرے گی تو ان کی امی جان بھی ان کے لیے بھی الگ الگ 4 چیزیں پکا کر کھلاتی تھی. صحیح. تو اگر گھر کی عورتوں کی ایک رسپانسبلٹی کو تسلیم کر لیا جائے اور اس میں بحث مباحثے میں الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو عورتیں جاب کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، باہر جاتی ہیں، جن کی مطلب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، تو ان کے گھر میں بھی کمپرومائز سسٹم چل ہی رہا ہوتا ہے. پھر وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جناب اتنے بجے، اب مثال کے طور پر کہ میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ہم ایک مثال دیتے ہیں، میاں بیوی ڈاکٹر ہیں، دونوں کی ایک ہی ہاسپٹل کے اندر جاب ہے فار ایگزامپل، اور دونوں ایک ہی ٹائم نکل رہے ہوتے تو پھر دونوں ایک ہی ٹائم ناشتہ بھی کر رہے ہوں گے، بچوں کو اسکول بھیج چکے ہوں گے. جو گھر والے ہوں گے وہ بھی یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو باہر ہی جا رہی ہے نا، اب تو جاب کر رہی ہے. جو اس کے شرعی تقاضے وہ اپنی جگہ پر اس کو پورے کرنے کے تعلق سے، لیکن ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو اگر یہ دیکھ لیا جائے کہ گھر کی عورتوں کی ایک اپنی رسپانسبلٹی ہے، اب
بات رہی کہ اس کے کھانے کا ٹائم ملے گا، اس سے کھانے کا ٹائم ملے گا، یہ تیسرا ٹاپک آ جاتا ہے۔ یہ سب الگ الگ ہیں، ان سب کو اگر آپ مطلب کہ کوئی دوائی تو بنانی نہیں ہے کہ 4 چیزیں ساتھ ملیں گے تو وہ معجون شفا بنے گا، بلکہ اگر غیر ضروری اور ریسیپی سے ہٹ کر کوئی چیزیں ملائیں گے تو نہ کھانے کے قابل رہے گی نہ دیکھنے کے قابل رہے گی۔ تو ہر چیز ملائی نہیں جاتی، بعض چیزیں ملا کر ہی اچھی لگتی ہیں اور بعض چیزیں ملا کر اچھی نہیں لگتی، خراب ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر ملانی بھی ہے تو اس کو ایک مقدار تک ملائی جاتی ہے۔ اگر آٹے میں آپ کو پانی ملانا ہے تو جتنا آٹا ہے اتنا ہی پانی ملاؤ گے تو پھر روٹی بنا لو، تو یہ نہیں ہوتا۔ تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں گھر میں ڈسپلن ہونا چاہیے کہ لنچ ٹائم، بریک فاسٹ ٹائم، لنچ ٹائم اور ڈنر ٹائم، اس کے ایک ٹائمنگ ہونے چاہیے۔ اگر ٹائمنگ ہو تو چاہے وہ ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو کہ بہو ہو، یہ آپ کی بیوی ہو، ان سب کے لیے اس میں آسانی ہے کہ ایک ٹائم فکس ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اٹھ کے میرے کو یہ کام کرنا ہے، باقی یہ کام۔ اب یہاں تو مطلب سب پر تلواریں لٹک رہی ہیں کہ اب جناب فلاں آ جائیں گے تو ان کے لیے کھانا دو، پھر فلاں آ جائیں ان کے لیے، پھر سب کو کھانا تو نہیں کھانا، گرم کھانا ہے، نارمل کھانا تو نہیں کھانا، گرم کھانا ہے۔ پھر ہر کھانے کے ساتھ سب کو چائے پینی ہے، پھر سب کو یہ بھی لینا ہے۔ پھر بولے یار وہ اچار کہاں ہے، اچار لا کر دو، وہ بولے گا یار وہ برنی رکھی تھی وہ کدھر دے، یار وہ آم تو کاٹے ہی نہیں آپ لوگوں نے۔ تو یہ پھر سب کے لیے وہ 4 ڈشیں الگ کر کے دے، تو یہ بھی ایک سب یہ ایک بیکار کی زحمت ہے جو ہم نے گھر کی عورتوں پر ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ چاہے اس میں انوالوڈ ہوں یا آپ انوالوڈ ہیں یا کوئی بھی انوالوڈ ہے، ساری دنیا کا نظام وقت اور طریقہ کار کے مطابق چل رہا ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی اسکول جاتے ہیں، لنچ بندہ بریک فاسٹ کر کے جاتا ہے، اور جب لنچ کا ایک ٹائم ہے، ڈنر کا ایک ٹائم ہے۔ جو ہاسٹلس وغیرہ میں رہتے ہیں کروڑوں لوگ، if I'm not wrong، دنیا بھر میں جو اسکول کالجز وغیرہ میں، یونیورسٹی وغیرہ ہاسٹلس میں رہتے ہیں، سب کے ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں، دنیا بھر میں ایک ٹائمنگ ہوتے ہیں۔ ورنہ تو کم از کم یہ کہ دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، آفیسز میں جو کام، لنچ ٹائم ہوتا ہے۔ اب کوئی بولے میں 4 بجے لنچ کروں گا، یار میں نے تو دیر سے ناشتہ کیا تھا، ٹھیک ہے 4 بجے لنچ کرنا تو گھر جا کے کر لو، پھر جاب ختم کرو۔ تو سب کو الگ الگ جگہ پر رکھیں، اپنی اپنی معاشرتی ذمہ داری کی، اپنی اپنی گھریلو ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کی روٹین ہی یہی ہے کہ آپ آتے، جیسے مثال کے طور پر آپ کی ڈیوٹی ہے یا آپ کی جاب ہے یا آپ کا طریقہ کار جو کام کاج کا وہ ایسا ہے کہ آپ کے ٹائمنگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، تو پھر لوگوں کو زحمت دینے کے بجائے خود ہی جائیں۔ مثال کے طور پر رات کو آپ لیٹ نائٹ آتے ہیں گھر پر، یا ایسے ٹائم پر آتے ہیں جب گھر میں سب سوئے ہوئے ہیں، تو ان کو اٹھا کر کھانا پکوانے کی، گرم کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ بھائی فلاں برتن آپ فریج میں رکھ دینا، میں آؤں گا۔ یہ میں بہت اپنے اسلامی بھائیوں کو عرض کر رہا ہوں، مرد حضرات کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا مطلب اس میں سینسیبل ہونا چاہیے آدمی کو، بالکل ڈیپینڈیبل۔ یہ تو ایک اور بھی میں اس کو نام دے سکتا ہوں، ڈیپینڈیبل کیوں کہ کوئی کھلائے گا تبھی کھاؤں گا میں۔ تو تھوڑی بہت پریکٹس کرنے کی ہماری عادت ہونی چاہیے، تھوڑی بہت چیزوں کی۔ ہم جائیں، میں پتہ ہو کہ جناب فریج میں ہمارے عموماً کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے میں نارملی فریج ہی کا کہوں گا، ہمارے گھروں میں فریج ہی ہوتے ہیں۔ فریج کھولا، انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بھائی یہ 2 برتن ہوں گے، 2 برتن نکالے، اس کو گرم کر لیا، گرم کرنے کے بعد کھا لیا۔ اب چائے پینی ہے تو چائے تو بنائی جا سکتی ہے نا، چائے بنا لیں، اور چائے بنا کر آپ اپنا کام کر لیں، اور پھر نمازیں اور آرام جو بھی آپ کا جدول ہے اس کے مطابق رہے، تو پھر کوئی بھی گھر میں کمپلین نہیں ہوگی، بلکہ آپ کی عزت ہوگی کہ یار یہ آتے تو ہم کو اٹھاتے بھی نہیں ہیں، اور بڑے مطلب کے طریقہ کار کے ساتھ چلتے ہیں۔ اگر یہ انداز زندگی ہو، مرد بیکار کا بوجھ نہ بنے نا اپنے گھر کی عورتوں پر، چاہے بیٹا ہو، شوہر ہو، باپ ہو، بھائی ہو، وہ بیکار کا اپنے گھر کی عورتوں پر بوجھ بنے، یہ بھی تو درست نہیں ہے نا۔ نہ وہ بیکار کی مطلب کہ ضد بحث اور وہ اڑی پر چلے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور سب ایک دوسرے کی آسانیوں کا، خوشیوں کا اور رضا کا اور حقوق کا خیال رکھیں، تو کوئی گھر میں جھگڑا کیسے ہوگا؟ پھر بھی ایسا نہیں کہ پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، مزاج ہے ہمارے، جھگڑے بولنے سے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ بس وہ بول دیا تو بھگتو، بولا ہے تو پھر زبان بولتی ہے، باقی بھگتنا ہی پڑتا ہے سب کو۔ بات تو ٹھیک ہے، یہ بولنے والی بات تو آپ نے کی ہے، لیکن بات یہ ہے سب، بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے سینس کے اعتبار سے الفاظ کا مفہوم بنا لیتے ہیں، نہ تو بات غلط ہے، نہ غلط پیرائے میں کی گئی ہے، نہ غلط انداز میں کہی گئی ہے، لیکن بس مجھے ہے کہ یہ غلط بات کہی ہے آپ نے،
اس کا بھی تو کوئی حل اور علاج ہونا چاہیے نا جی. وہ یہی ہے کہ جس نے غلط تصور لیا اس کو سمجھا دیا جائے، جس نے باتیں غلط کی اس کو سمجھا دیا جائے، جس کی غلط تھی اس کو سمجھا دیا جائے، اس میں اتنی بحث کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. اور وہ نہیں آپ کو لگتا ہے کہ یار اس کو نہیں سمجھ میں آتی تو دعا کی جائے یار. مدینہ ٹھیک، مرحبا جی. کال شامل کرتے ہیں. نگران شورت سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ہمارے گھر میں ایک بلی ہے جو ویسے گھومتی پھرتی ہے، پالتو نہیں ہے. تو چند دن پہلے اس نے بچے دیے، تقریباً کو 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اور رات کو ایک بلا آیا اس کے بچے اٹھا کے لے گیا. اب ہم نہ اس کو مار سکتے ہیں نہ اس کو مار سکتے ہیں. آیا یہ گناہ ہمارے سر پہ تو نہیں ہوگا؟ اب جانور آیا اور اٹھا کے لے گیا، بلا آیا اور جو بھی تھا وہ کرا کے لے گیا. جانوروں کی آپس کی لڑائی جھگڑا ہے، اس میں اپنے کو پڑھنا کیا چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یہی عرض کروں گا، آپ نے تو کوئی ذاتی طور پر نقصان پہنچانے کی تو کسی کو بھی کوشش نہیں کی. میں آپ کی حساسیت کو پسند کیا ہے، مجھے آپ کی حساسیت اچھی لگی. یار کو اپنے پر آیا تو نہیں، اپنے گناہ گار تو نہیں ہوئے، اپنوں نے کوئی ظلم تو نہیں کر لیا. یہ سوچ اچھی ہے. بوجھ نہ لیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ٹھیک ہے. یہ میں سوچ بھی رہا تھا، وہ میسیج کے ذریعے سوال بھی آ گیا کہ بعض اوقات چھپکلیاں جو ہے وہ گھر میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور دم کٹی چھپکلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. لیزٹ بھی کہتے ہیں اس کو. تو کیا یہ کوئی جنات کا اثر ہوتا ہے یا کوئی ویسے ہی ہے؟ کسی نے چھپکلی پر وار کیا ہوگا، اس نے اپنی دم چھوڑ دی ہوگی اور چھپکلی بچ گئی ہوگی. اور جب تو یہ دم یوں اس کی الگ ہو جاتی ہے. چھپکلی کا ایک خاصیت یہ ہے کہ جب اس پر آپ وار کرو نا تو سب سے پہلے یہ اپنی دم چھوڑ دیتی ہے، دم الگ ہو جاتی ہے، دم ہلنے میں لگ جاتی ہے اور چھپکلی نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے. آپ دم دیکھتے ہو رہے دم الگ ہو گئی، تھوڑا سا چھپکلی نکل گئی ہوگی. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ اس طرح کی ہو سکتا ہے دم کٹی چھپکلیاں دیکھی ہو. اور نارملی ویسے ایک وہ اپنی ناک کی شکل کے مطابق کہہ رہا ہوں، جس میں مکھیاں، چھوٹے چھوٹے وہ کیڑے مکوڑے اور اس طرح کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں نا، چھپکلیاں وہاں پر آپ کو زیادہ نظر آئیں گے. کیوں؟ یہ چھپکلیاں اس کو کھاتی ہیں، یہ خوراک ہے چھپکلیوں کی. تو چھپکلیاں زیادہ آتی ہے. بلیوں کی عام طور پر زیادہ نظر آئے تو سمجھے کہ شاید یہاں چوہے زیادہ ہوں گے. تو یہ جانوروں کی بھی غذائیں جانوروں میں رکھی ہوئی ہیں. صحیح. تو بس یہ ایک نظام ہے. تو یہ ہے، یہ میری جو ناک کی شکل میں آیا وہ میں نے عرض کر دیا. آپ کو اس کے ہٹ کر کوئی کتابوں میں کوئی ایسی بات لکھی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. یہ بتا دیں گے بابا جی. ویسے کتابوں میں قومی جنات اور امیر اہل سنت، یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب ہے، اس میں واقعات لکھیں اس طرح کے کہ جنات مختلف شکلوں میں، مختلف جانوروں کی شکلوں میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن ہر ایک جانور کی شکل میں ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے. تو اس لیے مدنی چینل کے ناظرین ڈرے بھی نہ کہ چھپکلیاں دیکھ کر جو جن کو اگر آنا ہی تھا تو دم کے ساتھ آ جاتا، اس کو دم کاٹ کر آنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ جو اس کو چھپکلی بنی ہے تو پوری چھپکلی بن جاؤ. یہ عرض کرنے کا مقصد. ڈرنا بھی نہیں چاہیے، احتیاطاً. اگر جب ڈراتے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھ کر آپ اپنے اوپر دم کر لیا کریں. اللہ پاک حفاظت فرمائے گا. مرحبا. مدینہ جی. یہ میسیج کے ذریعے انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ ہم 6 بہن بھائی ہیں، آپس میں ہمارا جھگڑا بہت ہوتا ہے، ماں باپ ہمارے بڑے پریشان ہیں. اللہ 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 آپ میں محبت پیار اتفاق دے اور ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور پتہ ہے کہ ہمارے اس عمل سے ہمارے والدین کو تکلیف ہے، تو جو اولاد اپنے ماں باپ کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے صبر سے کام لے گی انشاءاللہ اجر پائے گی. اپنے والدین کو تکلیف سے بچائیں. اور بس اس میں یہ ہے کہ من سمتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. آپ میں سے جو چپ رہ جائے گا نا انشاءاللہ وہ آہستہ 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 ایسا نکل جائے گا، اس کو مدینہ مدینہ ہو جائے، زندگی بھی اس کی اچھی ہو جائے گی. تو میری درخواست یہ ہے کہ ایسے میں خاموشی کو اپنا مطلب کہ ہتھیار بنا لیں. کیا بات. خاموشی کو ہتھیار بنا لیں، بولے نہیں. اگلا شاید اس میں یہ بھی ہوتا ہے بات جھگڑے تھا، بول تو صحیح. وہ جب اتنا زور سے آپ کو بولنے کا بولے نا تو آپ ایک پیاری سی اچھی سی اسمائل دے دیں. ابے بولنا ہنسنے کا نہیں بولا تھا، تھوڑا اور دے دیں. بولنا اٹھ کے چلے جائیں، نکل جائیں وہاں سے. پھر دیکھیے کہ پھر آپ کے ہو سکتا ابا بولتا ہی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے ہر ایک کی سمجھ میں نہ چل جائے کہ یار یہ صحیح کرتا ہے.
بولتا نہیں کیسا خوشی خوشی چلا گیا, اپنے ایسے خالی خالی پاگل بنے ہوئے دوسرے کو ٹکڑے مار رہے ہیں. خوشی خوشی کیسے جائے گا ایسا؟ وہ چلا نہیں, اس کو میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک وقت آئے گا اس کو اس میں خوشی ملے گی, مزہ آئے گا. بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے, بعضوں پر معافی کتنی گرا گزرتی ہے, بعضوں تو معافیوں کے بہانے ڈھونڈتے ہیں یار, معاف کر دیجیے یار. اس کو معافی مانگنے میں مزہ آتا ہے, اس کی نفس اس کے ساتھ معاون بن جاتی ہے, وہ نفس امارہ سے نکل چکا ہوتا ہے. نفس میں تغیر ہے سلمان اتاری, نفس ختم نہیں ہوتا, نفس بدلتا ہے. جی تو آپ کو جو چیز آج بھاری پڑ رہی ہے وہی چیز آپ کی پسندیدہ بن جاتی ہے. یہ سب نفس کے ابواب ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, تو بتا وہ ایک نکل جائے گا وہ اچھا, مزہ آتا ہے اس کو دیکھ دیکھ کر یہ سب ہو جائے گا. خاموشی میں مطلب بہت ہے, ایک چپ 100 سکھ. تو سکھ میں خوشی ہوتی ہے, کم ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے جی. کال. میرا نام مدن تاریہ ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. نگران شیرہ, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری گائیں دودھ نہیں بڑھاتی, وہ دودھ کم دیتی ہے, کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ دودھ زیادہ دینے لگ جائے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کے جانور پر بھی رحم و کرم فرمائے, آپ کی مشکل دور کرے. اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اس کے ڈاکٹر کو سے رجوع کیا جائے. ویٹنری ڈاکٹر کہلاتے ہیں جو جانوروں کا علاج کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پرابلم ہوگا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر اس کا کوئی اس کی بیماری کی طرف آپ کی توجہ دلا دے, یا اور کسی چیز کی طرف توجہ دلا دے, یا یہ شاید دلا دے کہ جتنا کھلاؤ گے اتنا ہی نکالے گی. تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کی غذا کم کر دی ہو, اس کی خوراک کم کر دی ہو, یا جتنی تھی اتنی دے رہی تھی اور اب اس کی خوراک اور غذا کی زیادہ ڈیمانڈ ہو, تو وہ جتنا گھاس کھلائیں گے اتنا دودھ دے گی, کہتے ہیں نا, وہ جتنا کھلائیں گے اتنا ملے گا. اس میں بھی ہے سب, میں نے زراعت بھی پڑھی ہے, ایگریکلچر بھی, تو اس میں بھی یہ ہے کہ جانور کو آپ جو خوراک دیں گے وہ اس حساب سے دودھ دے گا. آپ اس کو سبز چارہ جو ہے وہ زیادہ کھلائیں گے تو دودھ جو ہے نا اس کا وہ پتلا ہو جائے گا. تو جانور کو دودھ اس کا لینے کے لیے باقاعدہ طور پر اس کو کھل بنولا جو ہے وہ یہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ کر دینا, پتہ نہیں وہ جانور کو کون سا چلے کون. دیکھیں انسان کو جس طرح کھانے پینے کی ایک اپنی حساب کتاب ہوتا ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں اب یہ مت کھانا, صحیح, یہ مت کھانا. ہر ایک کو ہر چیز نقصان دہ ثابت نہیں ہوتی. کسی کو ڈیری پروڈکٹ پرابلم کرتی ہے, تو اسی طرح ہو سکتا ہے جانوروں میں بھی ہو کہ یہ کھلانے سے اس کو یوں, یہ کھلانے سے یوں. تو مشورہ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے یہ مشورہ کر لیا جائے. آپ لوگوں نے کون سے جانوروں پہ پی ایچ ڈی کری ہے یار, آپ نے بھی زراعت پڑھی ہے. زراعت میں یہ بھی ایک ہوتا ہے, آگے چل, ڈاکٹر بھی جانوروں کو ڈاکٹر. ہاں مرحبا. جی اس کا روحانی علاج بھی دے دے جی, خاص اسی کا روحانی علاج ہے دودھ بڑھانے کا. جی جی, دودھ کی کمی دور کرنے کا. گائے ہے, بکری ہے, بھینس ہے, اگر دودھ کی کمی ہو جائے ان کے اندر, تو کسی بھی کھانے کی چیز پر 21 مرتبہ سورۃ القدر اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ کسی بھی کھانے کی چیز پر دم کر کے یہ جانور کو آپ کھلا دیں. اللہ پاک کی رحمت سے دودھ کی جو کمی ہے نا وہ ختم ہو جائے گی اور دودھ دینا شروع کر دے گی, برکت بھی رہے گی. یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا نا میں نے آپ کو, تو یہ آپ اوراد عطاریہ کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. پرنٹ شدہ آپ کو یہ وظیفہ وہاں سے بھی مل جائے گا. جی کال. ڈاکٹر صاحب آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ آج کل دانے جو ہیں وہ نکل رہے ہیں, لیکن عجیب دانے ہیں, پیپ والے اور مواد والے, تو اس کے حوالے سے کوئی علاج عطا فرما دیں کہ یہ کیوں نکل رہے ہیں اور کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیں. دانوں کے حوالے سے جو یہ بات کر رہے ہیں بیسیکلی تو یقیناً کوئی نہ کوئی اسکن انفیکشن ہوا ہوگا ان کو, جس کی وجہ سے ان کو یہ دانے ہوئے ہیں. تو بہتر تو یہی ہے کہ فزیکلی طور پہ ڈاکٹر کو چیک کروا کے, تاکہ اس کی حیت وغیرہ کو چیک کیا جا سکے کس قسم کے دانے ہیں, اس حساب سے دوا اس کی تجویز کی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں ان کو تھوڑا سا گرم اشیاء کا تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا, جیسے ہے انڈا ہے, مرغی ہے, مچھلی ہے, بڑے کا گوشت ہے, ان سے اور ان سے تیار شدہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی تھوڑا سا احتیاط کرنا پڑے گا, تاکہ ان کی جو کیفیت ہے اس میں مزید اضافہ نہ ہو, خارش کا اضافہ نہ ہو سکتا ہے خارش بھی ہو, درد بھی ہو. تو وہ صورت دیکھ کے ہی دوا جو ہے ڈاکٹر اس کو تجویز کریں گے تو زیادہ مناسب رہے. اس طرف دھیان جاتا نہیں ہے ڈاکٹر کامران. بڑوں کو اگر آپ دیکھیں گے نا,
وہ دوائی کا پیچھا تو کریں گے، غذا کے تعاقب میں نہیں رہیں گے. یہ اگر میں کہوں کہ شاید 99% لوگوں کا یہ مزاج ہے تو ہو سکتا ہے کہ غلط نہ ہو. میں نے امیر سنت کو دیکھا ہے کہ ان کو کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایک کوئی ایسی مطلب کہ چیز سامنے نہیں آ جاتی ہے آپ کے بدن میں، جسم میں، کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایسا آپ کے سامنے کوئی چیز ایشو آ جاتا ہے تو آپ سب سے پہلے غور کرتے ہیں کہ یار کھایا کیا تھا. سب سے پہلے میں نے دیکھا آپ غذا پر غور کرتے ہیں. اور اچھا غذا پر غور کرتے تو ڈیفینیٹلی ضروری ہے کہ آپ غور کرتے ہی آپ کے سامنے وہ پتہ چل جائے. پھر ہفتہ 10 دن کے اندر کیا کیا کھایا یہ اس پر غور کرتے ہیں کہ کیسے ہوا یہ. پھر اس میں 1 by 1 کن چیزوں کو آپ ڈراپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت مرتبہ دیکھا ہے کہ آپ مطلب وہ پکڑ لیتے ہیں کہ یار یہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی تھی، اور پھر آپ وہ غذا پر اپنی روک لگا لیتے ہیں. اور پھر ڈاکٹر سے اور جو بھی حکیم سے وغیرہ جس سے آپ کو مشاورت کرنی ہے وہ مشاورت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اور کوشش یہی کی جاتی ہے کہ پرہیز اور ان چیزوں، کیونکہ عموماً چیزیں جگر، معدہ اور بلڈ، یہ چند چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً چیزیں ہمارے بدن میں پرابلم پیدا کر رہی ہوتی ہیں، اور ان میں غذائیں وہاں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنی غذاؤں کا تو جائزہ لینا. آپ نے کھانا پینا وہی رکھنا ہے اور آپ نے کہنا ہے کہ دواؤں سے صحیح ہو جائے. اچھا اگر اس کھانے کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے، آپ دوائی بھی لے رہے ہیں اور کھانا بھی بند نہیں کر رہے، تو پھر تو کچھ اور ہی خدا نہ خواستہ سائیڈ افیکٹ نہ ہو جائے. تو اس لیے 100 دوا کی 1 دوا پرہیز ہے، یہ یاد رکھیے گا. اسی پرہیز کو کسی ایک اور عنوان پر امام غزالی علیہ رحمہ نے بھی یہ دیگر علماء نے بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا ہے کہ ایک ہوتی ہے نیکی اور ایک ہوتا ہے گناہ. شریعت مطہرہ کے کچھ ایسے جیسے کہ احکامات کو اگر ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہیں کرو، نماز پڑھو جھوٹ مت بولو، روزہ رکھو شراب مت پیو، فلاں کام کرو فلاں کام مت کرو. تو نیکی کرنا بہت خوبصورت چیز، گناہ چھوڑنا بھی بہت خوبصورت چیز ہے. گناہ چھوڑنا پرہیز ہے، یہ یاد رکھیے گا. بد پرہیزی جو ہے نا یہ دواؤں کے اثر کو زائل کر دیتی ہے. اس طرح گناہوں کی عادت جو ہے نا وہ نیکیوں کی توفیق سلب کروا دیتی ہے. اللہ اکبر. آپ نے امیر سنت کے بعض تحریر اگر پڑھی ہو، با حیا نوجوان میں آپ نے جو تحریر کی ہے صغیرہ گناہ کے تعلق سے، مبلغین کے لیے جو نیکی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کہ وہ مطلب کہ ایسے ایسے گناہوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی جو صفت نیک ہے نا، صفت تقوی یا صفت نیک، یہ اس کو وہ ختم کر دیتی ہے یہ چیزیں. تو اصل چیز ہوتی ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہ چھوڑ دے، گناہ نہیں کرنے. آٹومیٹیکلی ایسی نیکیوں کی توفیق، ایسی نیکیوں کی سعادت، ایسی نیکیوں کی نیکی کر کے جو سکون ملے گا، دل کو راحت ملے گی، آپ کو نیند آئے گی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، میری بات پر آپ ایک دفعہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو استقامت ملے گی. نیکی والی زندگی گزاریں، نیکی والی زندگی، تقوی والی زندگی. یعنی اتنی محنت لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی وہ پریزنٹیشن بنا رہے ہوتے ہیں، تو اپنی سیویز بنا رہے ہوتے ہیں، اس کو دکھا اس کو دکھا، اس کو اپنی پرفارمنس دکھا. اپنی پرفارمنس میں مر گئے یار لوگ کہ یار شاید کوئی نظر پڑ جائے سیٹ ویٹ کی، شاید کوئی سپر نظر پڑ جائے، ہمارا کوئی انکریمنٹ ہو جائے گا، ہمارا یہ ہو جائے، ہمارا وہ ہو جائے گا. جو ایک پروفیشنل جائز اور اچھے طریقے سے چیزیں میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، لیکن جن پریشانیوں کی وجہ سے آپ نے اپنی یہ پریشانی کو گوارا کر لیا، اتنی محنت جتنی آپ اپنی پرفارمنس بڑھانے پر کر رہے ہیں، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں اس سے کم محنت آپ کو متقی بننے پر کرنی ہے، نیک بننے پر کرنی ہے.
اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالے گا، اللہ کریم آپ کے رزق میں برکت دے گا، اللہ کریم آپ کے صحت میں برکت دے گا، اللہ کریم آپ کی سوچ میں، آپ کی ایفیشنسی میں، آپ کی قابلیت میں، آپ کی صلاحیت میں، آپ کی عزت میں، آپ کے مقام میں، آپ کے مرتبے میں اللہ کریم برکت عطا فرمائے گا، اور آپ کے لیے وہاں سے راستے کھولے گا جہاں پر آپ کو گمان بھی نہیں جاتا، آپ کو سکون ملے گا، آپ کی طبیعت میں راحت پیدا ہوگی۔ ہم تقوی اختیار نہیں کرتے، اور کتنی رات بھر جاگ کر بس اپنی ان چیزوں میں کرتے ہیں۔ وہ جو پروفیشنلی شرعاً درست پروفیشنلی جو ایک ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں دوبارہ کہہ رہا تھا کسی غلط فہمی نہ ہو جائے، مگر تقوی کہاں ہے، پرہیزگاری کہاں ہے؟ اصل چیز تو وہ ہے کہ اللہ دے گا تو کامیابی ملے گی نا، اللہ چاہے گا تو کام ہوگا نا۔ تو میری درخواست آپ سب سے یہ ہے، اللہ آپ کے صدقے مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا کرے، نماز با جماعت پڑھنی نہیں ہے، جھوٹ چھوڑنا نہیں ہے، بد دیانتی سے نکلنا نہیں ہے، گالم گلوچ کی عادت چھوڑنی نہیں ہے، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے شرمی، بے غیرتی، بے حیائی، یہ اس کو بالکل اپنے دل سے لگا کر رکھنا ہے۔ اور پھر سکون بھی چاہیے۔ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسا آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں پانی میں غوطہ بھی لگا اور گیلا بھی نہ ہوں، گناہ بھی کروں اور سکون بھی ملے۔ یہ تضاد ہے، پاسبل نہیں ہے، نا پاسبل نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ گناہ بھی کریں اور آپ سکون کہیں میں سکون نہیں ہے۔ گناہ میں سکون ہوتا ہی نہیں، کانٹوں پہ کب سکون ملتا ہے، انگاروں پہ کب سکون ملتا ہے؟ گناہ تو انگارے ہیں۔ آپ بندہ ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بندہ گانے فلمیں دیکھتا رہتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اور جیسے کوئی دین کی کتاب پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس طرح کا اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو بس جہاں مطلب کہ خوشبوئیں، پھول اور ایک آرام دہ مقام ہوگا، وہاں تو ویسے ہی نیند آ جاتی ہے۔ یہ ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کانٹوں پہ کس کو نیند آتی ہے؟ تو مہربانی کریں، اللہ آپ کو مجھے توفیق دے۔ اسلامی بہنیں اور اسلامی بھائی سب کو میں عرض کر رہا ہوں، میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک شوہر کے بارے میں نے پڑھا، 1 نمبر کا شرابی، 1 نمبر کا مطلب کہ بگڑا ہوا اور ظلم و زیادتی کرنے والا۔ بیوی تھی اس کی نیک، بیوی نے 2-3 چیزیں پکڑ کر رکھی تھیں، باوجود اس کی مطلب کہ اس طرح کی حرکتوں کے، میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے اس کا حق ادا کرنے، اور میں نے اپنی حیا کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تیسری چیز، میں نے نمازیں پڑھنی اور اللہ اس کے لیے دعا کرنی ہے۔ بس یہ 3 چیزیں اس عورت نے پکڑ کے رکھی تھی کہ حقوق اس کی تلف نہ ہو، تاکہ میں قیامت کے دن پکڑی نہ جاؤں کہ میں نے اپنے شوہر کا حق ادا کیے۔ دوسری چیز، میں نے بے حیائی نہیں کرنی کہ شوہر یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے تو دھیان کہیں اور چلا گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، بے حیا نہیں بننا۔ اور تیسری چیز اس نے لی کہ میں نے نمازیں، میری عبادتیں نہ جائیں، اور تہجد پڑھ کے وہ روزانہ اپنے شوہر کے لیے دعا کرتی، حتیٰ کہ اتنی زیادتیاں ہوئیں کہ اس کے پر لوگوں کو رحم آنے لگا جب پتہ چلا تو، مگر اس کی یہ روٹین ختم نہ ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو ایسی ہدایت دی کہ وہ جتنا برا تھا نا اتنا نیک بن گیا، اور اسی قدر ہمدرد بن گیا اپنے گھر والوں کا اور بیوی کا۔ اس کی بیوی کی دعائیں کام آ گئی یار۔ مطلب ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے، چھوڑ دو، شوہر خراب ہے چھوڑ دو، بیوی خراب ہے چھوڑ دو۔ اس کی اصلاح کے لیے کیا کوشش کی؟ اچھا اصلاح بھی کرنے کی کوشش بھی کرتے نا تو خود اس کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصلاح کرنا بھی ایک فن ہے، ایک ہنر ہے، اسکلز ہیں، ہر کوئی مسلم نہیں بن سکتا۔ بڑے بڑے ٹیچر کا ٹیچنگ جو وہ فیچر ہے وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو وہ ٹیچنگ تو کر لیتے ہیں مگر ان کو تربیت کرنے نہیں آتی، اصلاح کرنے نہیں آتی۔ والدین کو بھی نہیں آتی، کئی والدین ہیں جن کو اصلاح کرنے نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اپنے اندر نیکی، تقوی، پرہیزگاری، اللہ دل بدلتا ہے، دینوں کو بدل دیتا ہے، حالات بدل دیتا ہے۔ جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے بھی بازار میں چل جاتے ہیں۔
تو میں اپنے نوجوانوں سے خاص طور پر یہ عرض کروں گا، پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، نماز با جماعت پڑھیں اور گناہ چھوڑ دیں۔ آپ کی کون سی پریشانی ہے جس کا آپ تذکرہ کرتے اور اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہر شے پہ قادر ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہم جتنا اپنے افسران کو، اپنے سیٹوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ایتھارٹیز کو جتنا خوش کرنے میں اور ان کی نظر لینے میں ہم نے اپنا وقت گزارا ہوتا ہے، کیا اس سے کم وقت بھی ہم نے اپنے رب کی رحمت کو پانے والے عمل کرنے میں خرچ کیا؟ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہی رب ہے جس کے دستے قدرت میں لوگوں کے دل ہیں۔ بندہ اپنے کام ایمانداری کے ساتھ کرے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے کام ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ کرے اور اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے کے جائے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف لوگوں کے دل مائل کر دے گا۔ آپ لوگوں کی نظریں لینے کے لیے بڑھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ان کا ذہن بنا دے گا کہ یہ آپ کی نظر لینے کے لیے آپ کے آگے پیچھے پیچھے گھومیں گے۔ تو یہ تقوی اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اور جن کو اللہ نے نصیب کیا ہے اللہ کریم ان کے تقوی میں برکت عطا فرمائے۔ اس لیے اسکرین کے ذریعے باہر، آس پاس، پڑوس، گھر میں اپنی بھابھی، اپنی بہو، بیٹیاں، گھر کی آس پاس کی عورتوں کے لیے مرد، ہر ایک اپنی نگاہ کی حفاظت کرے۔ یاد رکھیے گا، کسی نے بہت ہی اہم بات کی ہے کہ بد نگاہی جتنی روحانیت کو برباد کرتی ہے نا، کم ہی گناہ کرتے ہیں۔ بد نگاہی، کہ بد نگاہی بڑی ہی بندہ مطلب کہ پوری کی پوری طریقہ کار اور پوری کی پوری نیت کے ساتھ بد نگاہی کرتا ہے۔ بد نگاہی کیونکہ جو نظر پہلی بار اٹھی چلی گئی، جو نہ دیکھنا تھا، تو حکم یہ کہ اس کو لوٹا دو۔ مگر یہاں تو اس بدبخت نے اچانک تو اٹھی نہیں، اس نے تو بدبختی کی ہے، اس نے تو باقاعدہ جھانکا ہے، باقاعدہ تاڑا ہے، باقاعدہ اس نے مطلب کہ اپنی نظر کا تیر اس نے اپنے گناہ کی کمان پر چڑھایا ہے اور اس نے دیکھا ہے، قصدن دیکھا ہے، اور وہ مطلب کہ اس نے بدنگاہی کی ہے، کسی کی عزت اور کسی کے آبرو پہ دست اندازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ چیز ہے، اس سے جو روحانیت برباد ہوتی ہے نا، اللہ کی پناہ۔ لہذا آپ کہیں بھی ہیں، ادارے میں ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کورٹ میں ہیں، آپ کسی بھی اپنے پروفیشن کے اندر ہیں، آپ مذہبی ماحول میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، اسکرین کے ذریعے ہونے والی یا بغیر اسکرین کے ذریعے ہونے والی بد نگاہی سے اپنے آپ کو بچائیں، موسیقی اور میوزک سے خود کو بچائیں، کیونکہ گناہ ایک ایسا عجیب سا اس کا ایک پرابلم ہے کہ بندہ شروع میں ڈرتا ہے، پھر دل کھل جاتا ہے، کہ مطلب جو نہیں کر رہا ہوتا نا، اس کو تھوڑی سی بھی چیز جو ہے نا وہ ڈرا دیتی ہے، او یار غلطی ہو گئی۔ مگر جب وہ کرتا رہتا ہے نا، تو نہ اس کو موسیقی زیادہ پرابلم کر رہی ہوتی ہے، نہ بد نگاہی پرابلم کر رہی ہوتی ہے، نہ نمازیں چھوڑنا۔ یعنی نمازی آدمی کا خدا نہ خواستہ کوئی ایک آدھ نماز چلی جائے، اس کی روح نکل جائے، جیسا کہ اس کی حالت ہو جائے، مگر 2 4 6 دفعہ 10 دفعہ اس کی نمازیں جاتی رہیں گی اور دیکھے گا کہ نہیں یار کچھ بھی تو نہیں ہوا، مطلب وہ ایسے شیطان ہوتا ہے نا، تو وہ نمازیں چھوڑنے پر جری ہو جاتا ہے، اس کی جرت اور اس کی یہ مطلب جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور اصل وہ ڈھیل ہے۔ اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے، ڈھیل مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ وہ حلیم ہے، فوراً گرفت نہیں فرماتا، وہ مہلت دیتا ہے، وہ حلیم ہے، تب بندہ توبہ کر لے۔ مگر جب وہ گرفت فرماتا ہے نا، یعنی وہ جس کو پکڑے اسے کوئی چھوڑا نہیں سکتا، اور جسے وہ معاف کرے اس کو کون پکڑے ہے۔ تو یہ میری جو عرض تھی اپنے مجھ سے بھی ہے، یہی میری بات ہے، مجھ سے سب سے پہلے میرا بدن ہے، سب سے پہلے میں ہوں، میرے الفاظ کے، میرے آواز کے قریب میں ہوں، سب سے پہلے یہ بیان یہ میرے لیے ہے، اور اس کے بعد میرے ہر دیکھنے سننے والے کے لیے ہے، کہ اللہ آپ کو مجھے نیکی، تقوی، پرہیزگاری کی توفیق دے، یقین مانے زندگی آسان ہو جائے گی۔ تقوی کو میں متقی بن نہیں سکا، اللہ مجھے متقی بنا دے۔ میں تقوی کو پڑھا ہے، میں تقوی کی برکتیں پڑھی ہیں، میں نے
تقوی کے ثمرات اور تقوی کے پھل پڑھے ہیں، تقوی کے نتیجے پڑھے ہیں میں نے. مجھے تقوی بہت پسند ہے، پرسنلی بات کر رہا ہوں. میں بن نہیں سکا، میرے لیے دعا کرے میں متقی بن جاؤں، تقوی والا بن جاؤں، جس کو متقی کہتے ہیں نا. تقوی کی کئی قسمیں، یوں تو ہر مسلمان متقی ہے جو کفر سے بچا ہوا ہے، مگر اس کی اقسام ہیں تقوی کی. اللہ نصیب کرے وہ تقوی کہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور اللہ اپنی رحمت سے وہ تقوی اختیار کرے بندہ رب کی رحمت پانے کے لیے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ جنت میں تو بندہ رب کی رحمت سے جائے گا. اب رب کی رحمت کو پانے، رب کی رحمت کو بھارنے کے لیے بندہ نیکی کرتا ہے، اور نیکی بھی اخلاص میں ڈوب کر کرے، ڈوب کر کرے، دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، جتانے کے لیے، خود کو نیک ثابت کرنے کے لیے، خود کو اچھا ستھرا درست ثابت کرنے کے لیے ہاں ہو ایسے آوازیں نکالتا رہے. نیت وہ ہمیں کس چیز پر ریاکاری کی اور دکھاوے کا حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے. میں انڈیویجل بات کر رہا ہوں، میں اس پر غور کرو، اب خود پر غور کریں کہ ہم لوگ یہ آوازیں نکالیں یا سرد نکالیں، گرم نکالیں، خشک نکالیں کہ تر نکالیں، جو بھی آوازیں نکالیں، اللہ کو پتہ ہے کہ تیری اس آواز میں تیری نیت کیا ہے. تو نے یہ آواز تیرے رب کی رضا کے لیے نکالی کہ آواز تو نے لوگوں کو اپنے آپ کو نیک اور اچھا اور بڑا عاشق رسول ثابت کرنے کے لیے نکالی. یہ آنسو کس لیے نکلے اللہ جانتا ہے. آنسو پر نہیں لکھا ہے، آنسو کا قطرہ وہی کہ وہی ہے، اس پر نہیں لکھا کہ یہ آنسو کا قطرہ ریاکاری کا ہے کہ اخلاص کا ہے. وہ رب جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے، اور یہ بندے اور رب کا معاملہ ہے. اس لیے آپ کی مجھے پرسنل کیپیسٹی میں بات کرنی ہے کہ میں جو میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو اللہ بد نصیب کرے میرے اشارے، میری باتیں، میرا لباس، میرا انداز، میرا بولنا، میرا دیکھنا، میرا سوچنا، میرا سننا، میرا سمجھنا، میرا لکھنا، میرا چلنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا ہر چیز میرے رب کے لیے ہو جائے. کاش ایسا ہو جائے، بس رب کے لیے ہو جائے، رب کے لیے ہو جائے، میرے رب کے لیے ہو جائے. اور بس یہ سمجھے کہ دنیا کے غموں سے نکلنے کا ایک بہترین حل ہے. دنیا کے غموں سے بندہ نکل جائے گا، بس وہ ہوگا اور اس کے رب کی یادیں ہوں گی. اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے، اللہ نصیب کرے. میرے لیے بھی دعا کریں. میں زیادہ بیان کر گیا، یہ اللہ کہ یہ اس کا فارمیٹ نہیں ہے، لیکن اللہ نصیب کرے. یقین میں یہ جتنے غم دکھ پریشانیاں ہم باتیں کر رہے ہیں نا، آپ بولو گے کہ ہم یوں ہو جائیں گے، ہم امیر ہو جائیں گے، ہم صحت مند ہو جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ اب امیر ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے، مگر اتنا ضرور عرض کروں گا کہ آپ جس حالت میں ہونا اس میں راضی رہو گے، سکون ملے گا. اور کیا چاہیے یار؟ سکون کا پیسے سے ملتا ہے، سکون کا دوائیوں میں ملتا ہے. دوائیاں تو سکون دے کر سکون لے لیتی ہیں یار، دوائیاں نیند دے کر نیند لے لیتی ہیں. پھر تو دوائی نہ لو تو نیند بھی نہیں آتی. تو جو مین سکون ہے نا، وہ بہت اہم، بہت بڑی نعمت ہے. سکون قلب بہت بڑی نعمت ہے. قلب کو سکون مل جائے، آپ کے قلب ذہن کو سکون مل جائے، آپ جس حال میں نا راضی ہیں، خوش ہیں. اور کیا چاہیے؟ کیا یہ پیسوں سے ملتا ہے؟ نہیں، رب کے دینے سے ملتا ہے، رب کی عطا سے ملتا ہے. آپ کے ارد گرد دکھوں کا جال بچھا ہوا ہے، مگر آپ سکھی ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تا سکھ تمہیں چن لے پاواں. یہ کیفیتیں بنتی ہیں. یہ میں جو کہہ رہا ہوں، یہ پڑھی ہوئی کتابی باتیں میں بیان کر رہا ہوں. یہ کیفیتیں ملی ہیں جن کو تو انہوں نے لکھا ہے نا. میں تو ان کو کوڈ کر رہا ہوں، میں تو ان کو کوڈ کر رہا ہوں، میں تو ان کی باتوں کو بیان کر رہا ہوں. اللہ مجھے عمل دے، میں تو مطلب عمل دے اللہ مجھے یار. میں تو کیا عرض کروں آپ کو، مطلب میں 50 سے اوپر چلا گیا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ میری ہر گھڑی میرے عمل میں، میرے تقوی میں اضافہ کرتی، کہ میں دن بہ دن مزید موت کے قریب، قبر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہوں. عمر بڑی ہوتی نا، ہر ایک کی جس کی بھی عمر بڑھ رہی ہے، آپ کی ہر سانس آپ کو قبر کے قریب لے جا رہی ہے. آپ کی گزری ہوئی ہر سانس آپ کو قبر کے قریب لے جا رہی ہے. آپ کی گزری ہوئی ہر سانس آپ کو موت کے قریب لے کے جا رہی ہے. جو سانس چلی گئی، یہ گویا کہ سانس کو آپ ایک قدم لیں. یہ ہر سانس کا قدم جو چل رہا ہے ہمارا، ہم چاہیں یا نہ چاہیں، یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا. اور یہ ہر آنے والا یہ سانس کا قدم ہمیں ہماری موت کی اور قبر کی منزل کے پاس ہی تو لے کے جا رہا ہے. اور جب یہ سانسیں بند، یہ قدم پورے ہو گئے، قبر کا گھڑا تیار، موت آ جائے گی.
تو یوں مطلب کہ عمریں اتنی نکل گئی، جو 50 سے نکل گئے، جو 60 نکل گئے آگے، وہ کیا؟ حالانکہ جوانی میں بھی معاوض کی عمر اتنی تھی. کسی کی منزل پہلے آئے گی، کسی کی منزل بعد میں آئے گی، یہ نہیں پتا کس کی منزل کب آئے گی، کس کے پاس کروڑوں سانسیں، کس کے پاس اربوں سانسیں. بس جتنی ہے وہ سانسوں کی گنتی پوری ہو جائے گی. تو بظاہر عمر بڑی ہوتی ہے تو موت کے بندہ قریب جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ ہمیں بھی نیکی و تقویٰ دے. بس میرے نوجوانوں، میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں، میرے سارے دیکھنے سننے والوں، اللہ بس ہمیں تقویٰ پرہیزگاری دے، اخلاص نصیب ہو جائے، اخلاص نصیب ہو جائے. بس یہ ہم وہ بتانے جتانے دکھانے کی زندگی سے کسی صورت باہر نکل آئیں. ستھری 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 زندگی، ستھری صاف ستھری زندگی نصیب ہو جائے. سکھ ہے اس میں، نہ کسی کی تعریف آپ کو فرق ڈالے گی، نہ کسی کی مذمت آپ کو فرق ڈالے گی. جب کرنا ہے رب کے لیے تو ایسے ہو جائیں گے ہم جیسے شیرخوار بچہ ہوتا ہے. اللہ نصیب کرے اور ہمارے حالات کو اللہ تعالیٰ بہتر کرے، اور جو حالات ہمارا مقدر ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر اور راضی بالرضا والی نعمت سے نواز دے. آمین. بہت وقت لے رہی ہے آپ کا، معذرت چاہتا ہوں میں. کال شامل کرتے ہیں. میں راشد بات کر رہا ہوں کاڑا سے. ماشاءاللہ نگران شورا کا سلسلہ بہت ہی پیارا اور کیا باتیں کرتے ہیں ماشاءاللہ. مشکل سوالوں کا بڑی آسانی سے جواب دیتے ہیں. اللہ پاک نگران شورا کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ سلمان بھائی پنجابی بڑی اچھی بولتے ہیں. اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آباد رہیں، سلامت رہیں. جی محمد خرم اتاری لاہور سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ زوجہ نگران شورا کا سلسلہ مسائل کا حل، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ. میرا سوال یہ ہے کہ گھر میں اکثر ٹڈیوں کی پیداوار ہوتی ہے اور ٹڈیاں رات کو شور بہت زیادہ کرتی ہیں، اس کا کوئی روحانی علاج ہے تو بتا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین و ایاکم. ٹڈیاں، اللہ کرے یہ ٹڈیاں جو کہہ رہے ہیں ٹڈیاں ہی ہوں. ٹڈیاں بھی ہوتی ہیں، چھوٹے سائز کی بھی ہوتی ہیں. ایک تو جیسے وہ ٹڈی دل حملہ وہ ہوتا ہے جو کرتی ہے، ہاں جی ہاں جی ہاں چھوٹی سی ہوتی ہیں، چھوٹی سی ہوتی ہے. تھوڑی سی آواز کرو تو چپ ہو جاتی ہیں. ہاں جی ہاں جی پھر دونا چلو ایسا ہی. وہ ٹون 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 جو رات میں چل رہا تھا وہ. بالکل بالکل. اچھا یہ کبھی ہم دیہات گاؤں میں کہتے سوتے تو ٹول ٹول کی جو رات کی بالکل سناٹے میں جو ایک آواز آ رہی ہوتی ہے، یہ ایک تو ٹڈی کی آواز، ایک کیڑے کی آواز بھی ہوتی ہے. یہ کیڑے کی آواز ہے جو زیادہ ساؤنڈ آ رہا ہوتا ہے، وہ کیڑا ایک ہوتا ہے وہ کرتا ہے. یہ جو انہوں نے مسئلہ بیان کیا نا، تو یہ ایک عمل کر لیں. اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا حلیم. جی تو یہ کسی سادے سے کاغذ پر لکھ کر اب اس کو پانی میں ڈال دیں. اب یہ جو پانی ہے نا، یہ گھر کی 4 دیواری پر چھڑک دیں. صحیح. یہ انشاءاللہ عزوجل ان کے گھر میں نہیں آئیں گے، محفوظ رہے گا اور اس کے نقصان سے بھی محفوظ رہیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسرا ایک میرا آپ کو ایک مدنی مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ اوراد عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا اور اس کا تعویذ بھی حاصل کر لیجئے گا. گھر میں دبانے کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں اور گھر آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، آفتوں سے اور اس طرح کے نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں. تو یہ ضرور رابطہ کر کے آپ فی سبیل اللہ حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ جو روحانی علاج آپ کو عرض کیا، اس کے مطابق بھی آپ عمل کیجئے گا. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ حاصل. اذانیں بھی تو جاری رکھی جا سکتی ہیں، اذانوں کا عمل بھی ہوتا ہے. اذانیں اب ماشاءاللہ ہیں تو یہ تعویذات وغیرہ اور یہ جو ماشاءاللہ بتاتے ہیں ان کے اپنے اثرات ہیں اور فائدے ہیں، یقیناً فائدے ہیں. لیکن اذان کی ایک اپنی افادیت ہے اور ماشاءاللہ ہم نے تو پاکستان میں تو میں نے تو دیکھا. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اور پریشانیوں سے اللہ بچائے. آمین. اب دیکھیں نا، اتنی اذانیں ہوئی، اتنی اذانیں ہوئی، اتنی اذانیں ہوئی. یقیناً اللہ ہی کی رحمت سے ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے. لیکن ہم یہ اچھا گمان تو کریں گے نا کہ ماشاءاللہ اتنی اذانیں اور دعائیں ہوئی ہیں. آج ہمارا ملک دنیا کے ان ممالک میں ہے کہ جہاں پر کورونا نے جلدی ہی اس کو نجات ملی اور بہت آسانیاں رہی ہمارے لیے. اور جیسا ڈر و خوف پیدا کیا گیا تھا اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں آیا. اللہ نے بچایا ہے، اللہ بچا کر ہی رکھے. اذانیں دیا کرے. میری تمام سے عرض ہے، گھر میں تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بلا آفتیں، مصیبتیں، بیماریاں، ڈر، خوف، جو کچھ کیفیت ہے نا، مہربانی کریں اذان دے دیا کریں. کتنی دیر لگتی ہے، کتنی دیر لگتی ہے، درست اذان دے دیا کریں. 3 منٹ بھی نہیں لگتی اذان دینے میں. اور اس کی عادت بنا لیں.
بعد اوقات تو ہمارے روحانی علاج والوں نے ہی ہمیں سکھائے گھر کے چاروں کونوں پر اذانیں دیا کریں. اللہ کے نام کی بڑی برکت ہے. شر، شیطانیت، فتنے، یہ انشاءاللہ ان کا گھر میں کام کیا. لیکن ساتھ ساتھ پھر گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، موسیقی، بد نگاہی، ابھی اس کو بھی تو نہیں نا. ایک طرف آپ صفائی بھی کرتے رہے، دوسری طرف پر نالے سے گندگی بھی گراتے رہے، تو یہ تو نہیں نا ہوگا. اسی بات. سب ایک تو گھر کے اندر اذان دینا ہے، ایک ہے کہ مریض کے کان میں بھی دی جا سکتی. ایسا کوئی مریض ہو اس کے نہیں، یہ سب وہ گھر کے تعلق سے تھا نا، اس لیے میں نے گھر کا بالکل. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ آپ کچھ پریشان تھے، تو ارشاد فرمایا، تو انہوں نے عرض کی جی حضور پریشانی تو ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا علی کسی کو کہو کہ آپ کے کان میں اذان دے. تو اذان دینے سے بندے کے غم اور پریشانیاں جو ہے نا وہ دور ہوتی ہیں. میں نے اس حدیث کو نوزۃ القاری میں پڑھا. تو شارح بخاری نوزۃ القاری حضرت مفتی شریف الحق صاحب امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے اس حدیث کے تحت. یہ اذان کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کے تحت شرح میں یہ حدیث ہے. پھر اس حدیث کے تحت مزید لکھتے ہیں مفتی صاحب کہ جن محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا، ان تمام محدثین کا یا ان میں سے اکثر محدثین کا اس حدیث پر عمل کا تجربہ ہے اور مجرب ہے کہ اس سے آسانی ہوتی ہے اور فرق پڑتا ہے. واہ سبحان اللہ. تو یہ کرنا چاہیے اذان کا. یعنی میرا تو یہاں تک معمول ہے کہ جب بچہ بہت زیادہ اس طرح کی کوئی چیزیں کرتا ہے نا، میرے گھر والوں کو پتہ ہے، میں بچے کے کان میں اذان دے دیتا ہوں. واہ سبحان اللہ. میں نے اپنے گھر میں بعد مریض کے کان میں اذان دی ہے، الحمدللہ محسوس کیا کہ فرق پڑا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس میں تو مطلب اپنی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں نا، اللہ کا نام ہے اور حدیثوں میں موجود ہے. آپ ایمان کامل کے ساتھ، حسن اعتقاد کے ساتھ عمل کریں، جی اللہ برکت عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، مرحبا. بڑی پیاری بات، تجربہ شدہ عمل بیان کر دیا. نگران شورا نے اللہ عمل کی توفیق دے اور عافیت بھی عطا فرمائے. میرا پرسنلی اس وقت بہت اعتقاد ہے ماشاءاللہ، بہت الحمدللہ رب العالمین. میرا یہ اذان والے معاملے پر پرسنلی میں بتا رہا ہوں، میرا بہت اعتقاد ہے الحمدللہ. اسپیشلی جب سے یہ میں نے برسوں پہلے پڑھی ہے روایت، جو بخاری شریف کی روایت شرح در شرح برسوں پہلے پڑھی ہے، لیکن وہ سمجھے کہ اس وقت سے مجھے مطلب یہ بہت ہی ایک وہ رغبت ہو گئی ہے سمجھ. ماشاءاللہ، مرحبا. یہ کہہ رہے ہیں 32 ایئرز ان کی عمر ہے، فالج ان کو ہوا ہے، کیا سجیسٹ کریں گے ان کو؟ اللہ تعالیٰ شفا دے، تندرستی دے اور صبر بھی عطا فرمائے، ایمان بھی سلامت رکھے. روحانی علاج کا میں عرض کر دیتا ہوں فالج کے حوالے سے. اگر فالج کا مریض کیفیت اگر اس کی ایسی ہے کہ خود پڑھ سکتا ہو تو وہ خود پڑھ لیں، نہیں تو گھر کا کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر فالج کے مریض پہ دم کرے. وظیفہ کیا ہے؟ سورۃ الزلزال، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے سورہ زلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ آپ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں، اور مریض اگر خود پڑھ سکتا ہو تو خود پڑھیں. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. ایک یہ، دوسرا ایک اور آسان عمل یہ ہے، لا الہ الا اللہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر فالج کے مریض پر دم کر دیا جائے تو اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. لا الہ الا اللہ. مرحبا سبحان اللہ. جی ڈاکٹر صاحب. فالج کے حوالے سے جو ہے 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ جو فالج کی ریزن ہے، عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ بلڈ پریشر یا شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں ان کو زیادہ تر یہ افیکٹ ہوتا ہے. تو اگر اس قسم کی چیز ہے کہ شوگر یا بلڈ پریشر ہے تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کو انڈر کنٹرول رکھا جائے، بلڈ پریشر کو اور شوگر کو انڈر کنٹرول رکھا جائے. اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کی اگر بعض اوقات پورا ہاتھ انوالو ہوتا ہے، بعض اوقات پورا پیر انوالو ہوتا ہے، آدھی بادی انوالو ہوتی ہے، اسی حساب سے ڈاکٹر کی مشاورت سے اس کی پھر فزیوتھراپی کرائی جاتی ہے تاکہ آہستہ آہستہ ٹائم لیتا ہے یہ چیز لیکن ریکور ہو جاتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا ایریا اس کو انوالو کر رہا ہے. اور اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیشنٹ کی نرسنگ کیئر. کہ آپ گھر میں پیشنٹ کی نرسنگ کیئر کس طریقے سے کرتے ہیں. زیادہ تر جو پرابلم ہوتی ہے وہ ان کو بیڈ سورس وغیرہ کی ہوتی ہے کیونکہ وہ مریض ہل جو سکتا نہیں ہے بیچارہ، تو اس کی موومنٹس میں زیادہ پرابلمس ہوتی ہیں. تو یہ گھر والوں کی بیسیکلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ وقفے سے اس کی کروٹ دلاتے رہیں تاکہ بیڈ سورس وغیرہ یعنی کہ جو کمر میں زخم وغیرہ ہوتے ہیں وہ نہ ڈیولپ ہوں. سائڈ چینج کرتے رہیں. سائڈ چینج کرتے رہیں.
تو اگر وہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ الگ کمپلیکیشنز ہو جاتی ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ڈیولپ ہو جاتا ہے تو ان 2-3 چیزوں کے اوپر خاص طور پہ دھیان دے کہ اگر بلڈ پریشر یا شوگر وغیرہ کی تکلیف ہے تو اس کو انڈر کنٹرول رکھے, ڈاکٹر کی مشاورت فزیو تھراپی وغیرہ کی اگر نیڈ ہے اس کو تو وہ فزیو تھراپی کروائے, اور ساتھ میں ان کی نرسنگ کیئر کرے. تھوڑا سا اس کے ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ ٹائم گیننگ ہوتا ہے, بہت لمبا عرصہ لگتا ہے اس کو ریکور کرنے میں, اس لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں گھر والوں کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کس کو کس طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں یہ بھی جی فرمائیں. اس میں یہ مریض اور گھر والے عموماً یہ سمجھتے ہیں فالج اگر ہو جائے نا تو یہ بہت سارے ٹوٹکے وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں, جیسے کبوتر کا خون وغیرہ تیل میں ملا کے اس کا بھی بہت استعمال کیا جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزوں کا استعمال فائدہ مند نہیں ہوتا, کیونکہ فالج جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, دماغ کا ایریا آپ کا ڈیمیج ہو چکا ہے. صحیح. اب وہ ریکور کرنے میں ٹائم لیتا ہے 3 ماہ 6 ماہ. یہ جو مریض ہیں ان کی عمر ہے 32 سال, تو ینگ ایج ہے, تو ممکن ہے ان کو زیادہ ایریا افیکٹڈ نہیں ہوگا, اور جن کو جو اولڈ ایج ہوتے ہیں بلڈ پریشر جن کا ہائی ہوتا ہے تو اس میں جو فالج ہوتا ہے وہ زیادہ ایریا افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو بتانے کا نیت یہ تھی کہ جس کو ہو جائے وہ اس کا علاج بہت ساری چیزیں انوالو کر رہے ہوتے ہیں نا, جیسے وہ کبوتر کا خون بھی. تو اس میں آپ نے ایک اچھی توجہ دلائی کہ فالج کا تعلق بیسیکلی دماغ سے, اور ہمارے یہاں عوامی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جس حصے پہ فالج ہوا ہے نا, وہاں سب کچھ لقوا یا فالج, کہتے ہیں کہ یہیں کو پرابلم ہوا ہے, خون پھنس گیا ہے یا یہ ہو گیا ہے تو وہ ادھر لگاؤ, گرم لگاؤ تو وہ چل پڑے گا. تو یہ جو سوچ ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان فرمائی کہ اس کا تعلق دماغ سے ہے. دماغ کا وہ جہاں سے اس کی کنیکشن ہے وہ, اور اس کے دماغ کے جو کنیکشن کا جو ہے ایک رابطہ, اس میں ایک پرابلم آیا ہے جس کو وقت کے ساتھ دور ہو جاتا ہے, اور اللہ سے دعا بھی کرے, اور جو کچھ بیان کیا گیا اللہ بہتر کرے. جتنے بھی اس طرح کے مریض ہیں, دیگر مریض بھی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو شفا عطا کرے. آمین. سب پر کرم فرمائے. مرحبا. جی کال. میرا نام محمد اسد طاری ہے, فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. سوال خلیل بھائی سے یہ تھا کہ میری والدہ کے میدے میں کافی سالوں سے پرابلم ہے, جلن وغیرہ ہوتی ہے کھٹی میٹھی چیز کھانے سے, تو کوئی علاج بتا دیجیے. جزاک اللہ خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ایک تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ سونف لے لیں, سونف 1 چمچ سونف کو 1 گلاس پانی کے اندر یا آدھے گلاس پانی کے اندر اس کو پکا لیا جائے, اور پھر اس کو چھان کر جب 1 کپ رہ جائے پک کر, یعنی 2 کپ پانی میں آپ اس کو ابال لیں, جب 1 کپ رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیا جائے. تو یہ بھی معدے کے حوالے سے بہت مفید ہے, یا ویسے ہی آپ چاہیں تو سونف کا استعمال کر سکتے ہیں, یہ بھی بہتر ہے. اسی طرح سے ملیٹھی آپ نے سنا ہوگا, تو ملیٹھی بھی اس حوالے سے بہت زیادہ مفید ہے. معدے کا ایک تو السر ہوتا ہے تو اس کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے. ایک چھوٹی موٹی جو جلن ہو جاتی ہے, تیزابیت وغیرہ, تو اس حوالے سے انشاءاللہ یہ علاج مفید رہے گا. ملیٹھی لے لیں, ملیٹھی کو چھیلنا ہے, اس کی جو لکڑیاں ہوتی ہیں اس کو اوپر سے چھیل لیں. چھیلنے کے بعد اس کو آپ نے باریک پیس لینا ہے اور پیس کر رکھ لیں. کھانے کے بعد آدھی چمچ اس کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ یہ بھی مفید ہے. اس کے علاوہ کھیرا ہے, ککڑی ہے, اسی طرح کی دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں جو عام طور سے سلاد میں, سالڈ میں استعمال کی جاتی ہیں, اس کا بھی استعمال رکھا جائے تو انشاءاللہ مفید ہے. ویسے آپ کو یہ جو میں نے سونف کا عرض کیا ہے یہ اللہ نے چاہا تو بہت زیادہ مفید رہے گا, اس کا معمول بنا لیں. اللہ رحمت کی نظر فرمائے. آمین. کویسچن ہے, سوال ہے میسیج کے ذریعے, وہ یہ ہے کہ مجھے شوہر نے گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے, باہر نہیں نکلنے دیتا, کیا کہیں گے آپ؟ اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کو شاید یہاں ڈسکس کرنا اتنا مناسب نہیں ہوگا, اور شوہر نے ایسا کیوں کیا ہے, تو اس کی جب تک کہ اس کی بات پتہ نہ چلے, ڈیٹیل پتہ نہ چلے کہ آخر شوہر کا یہ عمل عورت کے حق میں بہتر ہے, وہ اس انداز سے اپنے گھر کو محفوظ کرنا چاہتا ہے, صحیح, یہ عمل اس نے اپنی عورت کی ہمدردی میں کیا ہے, یا اس نے یہ عمل اپنی عورت پر ظلم کرتے ہوئے کیا ہے. ٹھیک.
تو یہ جب تک کہ وجوہات پتہ نہ چلے اس کا حل کیسے دیا جا سکتا ہے؟ جواب نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے درست. لیکن میں نے جواب میں کچھ بیان کر دیا ہے. درست فرمایا آپ. ٹھیک ہے جی. کال. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا مدینہ سے کہ بھائی سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے. سر میں درد. سر میں درد جی. سر میں درد کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ بعض اوقات عمومی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نارملی دیکھا جاتا ہے کہ نزلے وغیرہ کی، ایسے جس کو نزلے کی زیادہ شکایت ہوتی ہے تو اس کو بھی سر میں درد ہوتا ہے. اس کو سائنسائٹس کا بھی ہوتا ہے. پھر آدھے سر کا درد بھی ہوتا ہے، وہ ایک الگ فیکٹر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے بھی سر بھاری پن ہوتا ہے، لیکن سب میں نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض لوگوں میں یہ فائنڈنگز ملتی ہیں. بعض لوگوں میں لو ہونے کی وجہ سے بھی یہ فائنڈنگز ملتی ہیں. تو جب تک ان کی ریزن نہیں پتہ چلے گی اس وقت تک پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہو سکے گا. تو ان کو اگر سائنسائٹس کا پرابلم ہے، ناک وغیرہ بند رہتا ہے یا نزلے کی شکایت ہوتی ہے، تو بہتر یہ کہ سمپل آسان سا حل یہ ہے کہ اسٹیم وغیرہ لے لیا کریں تو اس سے کافی حد تک ریلیف مل جاتا ہے. اور پھر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ ایک ریزن پتہ چلے کہ کس وجہ سے. آئی سائٹ کی وجہ سے بھی بعض اوقات کبھی کبھی سر میں درد ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ ریزن اگر پتہ چلے گی، وجہ پتہ چلے گی، تو اس کا ایک پراپر ٹریٹمنٹ ہو سکے گا. تبھی ان کی بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. بصورت دیگر کوئی بھی درد کی دوا جو ہے وہ استعمال کر کے سر کا درد ٹھیک کیا جا سکتا ہے. فیضان بسم اللہ امیر سنت کی کتاب ہے. اس میں سر درد اور آدھے سر درد دونوں کے الگ الگ علاج موجود ہیں. یعنی ایسا میرے ذہن میں تھا کہ اگر آدمی اس کو رکھ لے نا گھر میں، اور جب بھی سر میں درد ہونا تو اس میں جس طرح کا درد ہے اس میں دیکھ لے یار اس میں کون سا میرے سر کے درد کا وظیفہ کدھر ہے، مل جائے گا اور وہ پڑھ لے. وہ سبحان اللہ. دیکھ بالکل پڑھ لے، وہ پڑھ لے انشاءاللہ فرق پڑے گا اللہ نے چاہتا ہو. مدینہ. ہاں جی جی. کال. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، اگر ایک گناہ کی عادت بن جائے تو اس گناہ کی عادت کیسے مٹائی جائے؟ اسباب کو دور کرتے بیٹا. یہ بہت بیسک چیز بتائی ہے میں نے. اسباب کو دور کر رہے ہیں، ریزنز کو ختم کریں کہ وہ گناہ کا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے. صحبت اگر تنہائی گناہ کی وجہ تو تنہائی ختم کریں. کئی گناہ ایسے جو تنہائی کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو تنہائی ختم کریں. امام غزالی علیہ رحمہ نے مرید کا جہاں پر سارا باب موجود ہے، سالک مرید کے طور پر، وہاں جب خلوت اور جلوت دونوں پر جو ابحاث ہیں، بحثیں ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں دیکھی جائے گی. کہاں پر کس کے لیے خلوت مفید ہے، کہاں کسی کے لیے جلوت مفید ہے. یعنی کہاں تنہائی اس کو فائدہ دے گی، کہاں لوگوں میں رہنا اس کو فائدہ دیتا ہے. تو دیکھنا یہ کہ لوگوں میں رہنے سے میں گناہ کر رہا ہوں یا میں اکیلے میں گناہ کر رہا ہوں. تو پھر اب اسباب کو ختم کریں. یہ میں آپ کو بہت یہ سمجھے کہ اس پر ایک بات ختم ہو سکتی تھی. اسباب ختم کریں. اچھا اسباب ختم کرنا جو ہے نا، یہ ہے سمجھے کہ منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. اسباب کہاں سے ختم کرو گے؟ اثر تو اس چیز تک پہنچنے کے لیے جو روٹ ہے نا وہ سبب ہے. اور اب وہ جو چیز جس کی لت پڑی ہوئی ہے نا، وہاں تک پہنچنے کے لیے روٹ یہ ہے، راستہ یہ ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں راستہ، مثال کے طور پر پل ہی ٹوٹ جائے تو جائے گا کدھر ادھر، ایسی بات. لیکن وہ راستہ موجود ہے. اور وہ جو جگہ جو اس کو عادی جس کا یہ ہو چکا ہے وہ اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور راستہ بھی بنا ہوا ہے. تو کیسے وہ کس طرح اپنے نفس پر قابو پائے گا؟ تو جب تک کہ وہ راستہ توڑے گا نہیں، جب تک وہ برج توڑے گا نہیں، اس وقت تک وہ مطلب اس کے پاس ایک امید ٹوٹنی چاہیے گا میں یہاں نہیں جا سکتا، اب یہاں نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، میں اب اتنے لوگوں کے بیچ میں کیسے کروں گا. بات سمجھ رہے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو یہ چیزیں پر غور کریں. تو سبب کو غور کریں. بہت زیادہ کھانے سے گناہ کی طرف بندہ کھانے میں کمی کرے. بہت زیادہ بولنے سے بندہ گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، بولنے میں کمی کرے. اسی طرح صحبت کی وجہ سے بندہ گناہ میں چلا جاتا ہے کہ یار نہیں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو یار دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے، چھوڑ دے. یہ اسباب پر اب اللہ حاصل کیا جس کو کہتے ہیں نا، غور کرتا رہے. ٹھیک. کال. اللہ سے دعا بھی کرے. بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے رب سے دعا کرے. اللہ اسباب پیدا کرنے پر قادر ہے کہ یہ گناہ سے بچے. آمین. جی. ہمارا نام جنرل محمد نسیم ہے. ہم نے اپنا کیبن لیا تھا لکڑی کا، اس میں یعنی کہ فائدہ تھا، وہ اس کے بعد پھر ہم نے لیا بڑا، تو لوگ یعنی کہ جلنے لگے اور اس سے نا اس میں نقصان ہو رہا ہے. تو یعنی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں یا نہیں بڑھائیں؟
اللہ آپ کو نقصان سے بچائے اور خیر اور عافیت آپ کا مقدر کرے، برکتیں بھی اللہ کریم عطا فرمائے۔ اب یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ کسی کے جلنے کی وجہ سے ہی یہ ہو رہا ہوتا ہے، بعض اوقات فیصلوں کی غلطیاں اور اس طرح کی بہت ساری غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، ہماری اپنی بھی کوتاہیاں اور میٹر کر رہی ہوتی ہیں، تو اس کا بھی میرا مشورہ ہے کہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ یہ اپنی طرف پہلے غور کریں، اس کے بعد تھوڑا باہر نکل۔ یہ سب کے لیے میں کہہ رہا ہوں، جو بھی آپ کو تکلیف، نقصان، پریشانی آ رہی ہے، سب سے پہلے اپنی طرف غور کریں کہ یار اس میں میرا کہاں تک پرابلم، ورنہ پتہ چلے گا کہ دنیا بھر میں گھوم رہے ہو، کہتے ہیں کہ بغل میں بچہ اور کیا ڈھنڈورا شہر میں تو یوں اصل پرابلم تو میرے اندر ہوتا ہے اور میں پرابلم باہر ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں، باہر تھک جاتا ہوں، لیکن پرابلم ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ لوگ تو ختم ہی نہیں ہوتے، لوگ تو کروڑوں ہیں، پرابلم تمہارے اندر ہے، تو لوگوں کو بھی ڈھونڈتے رہو گے تو زندگی گزر جائے گی، پرابلم ختم نہیں ہوگی۔ لوگوں میں پرابلم تھا ہی نہیں، آپ تو وہاں ڈھونڈ رہے تھے جہاں چیز تھی ہی نہیں۔ تو ایک تو یہ حل ہے اپنی چیز۔ دوسرا، اگر خدا نہ خواستہ نظر بد اس طرح کی کوئی چیز ہے، حسد کا خدا نہ خواستہ معاملہ ہے، تو اللہ سے دعا کریں، اللہ خیر فرمائے، اور پھر وظیفہ بھی لے لیتے ہیں۔ جو آپ کا کیبن ہے نا، تو آپ ایک کام کیجئے گا کہ ایک سادہ سا کاغذ لے لیں اور سادے سے کاغذ پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لکھ کر اب اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروا کے آپ اپنے کیبن پر لٹکا دیں، جو بھی آپ کے کاروبار کی جگہ ہیں کیبن پر لٹکا دیں۔ اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، اور اس وظیفے کی تاثیر، اس کی برکت یہ ہے کہ شیطان کا گزر بھی نہیں ہوگا اور کام میں خوب برکت بھی رہے گی ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق آپ یہ عمل کیجئے گا۔ یہ جو آپ کو روحانی علاج میں نے عرض کیا نا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب مدنی پنصورہ، جس میں بہت سارے ماشاءاللہ عز و جل اوراد و وظائف، روحانی علاج، گھریلو علاج، بہت سارے بہترین کارآمد مدنی پھول اس میں موجود ہیں، اور اس کا تو ہر گھر میں ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں الحمدللہ عز و جل یہ موجود ہے، تو اس میں سے بھی آپ چاہیں تو پڑھ لیجئے گا۔ مکتبۃ المدینہ سے بھی ہدیتاً آپ یہ طلب فرما سکتے ہیں۔ بسم اللہ شریف لکھنے کا آپ نے مشورہ عطا فرمایا ہے، تو کیا اس میں لکھنے کا کوئی طریقہ یا اصول ہے؟ اس میں تعویذ لکھنے کا اصول یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کوئی تعویذ لکھا جائے، عربی عبارت لکھی جائے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، تو اولاً تو دیکھیں عربی رسم الخط ہو، قرآنی انداز ہو، جیسے قرآن پاک کا انداز ہے۔ دوسری بات یہ کہ باوضو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جائے، اور ایک احتیاط اس میں یہ ہے کہ دائرے والی جو اس میں حروف ہے نا، بسم اللہ، اس میں جو میم ہے، اس میں جلالت لفظ اللہ، اس میں جو ہا ہے اس کا بھی دائرہ کھلا ہوا ہو، الرحمن اور الرحیم اس میں جو میم ہے ان کے بھی دائرے کھلے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو ان احتیاطوں کے پیش نظر آپ یہ لکھیے گا۔ اگر لکھنا آپ کو نہیں آتا تو گھر کے کسی اور فرد سے آپ لکھوا لیں، اچھے انداز میں لکھوا لیں۔ قرآنی رسم الخط کیا ہوتا ہے؟ عربی جو انداز ہوتا ہے، قرآن پاک کا جو انداز ہے، تحریر ہے، جس انداز سے قرآن پاک کی نہیں، قرآن پاک کئی اس میں جب عرب شریف جاتے ہیں تو وہاں پر بھی قرآن کریم ہوتا ہے، تو وہ ایک الگ اس کا انداز ہے، وہ اس کا جو بھی اس کا نام ہے۔ اب رسم الخط اتنا مشکل ہے کہ قوم سمجھے گی کون؟ لکھ لیں، بسم اللہ لکھ لیں، بات ختم کر۔ اس پہ اگر ہو سکتی ہو تو نہیں، اگر کوئی یہ اوراد و وظائف یا تعویذ میں کوئی ایسا چیز ضروری ہے تو عربی رسم الخط، قرآنی رسم الخط یا عربی رسم الخط، اس کو کیا کہیں گے؟ جی جنید جو قرآنی رسم الخط ہے تو قرآن مختلف، کیونکہ قرآن کریم تو لکھنے والوں نے تو بہت سارے انداز تحریر اس میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کس قرآنی رسم الخط؟ عربی جو رسم ایک ہوتا ہے اردو انداز، ایک ہوتا ہے عربی انداز، تو اس انداز سے لکھنی ہے، جیسے میں لکھ کر انشاءاللہ۔ ہاں چلیں لکھ کے بتا دیں۔ جنید بھائی اچھا عربی اور اردو دونوں میں ڈیفرینشیٹ کر کے بتائیں گے نا، یہ عربی انداز ہے، یہ اردو انداز ہے، اس میں نہیں، اس میں لکھنا ہے۔ جنید بھائی جی اچھا صحیح۔ نہیں جی، مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے گا، یہ اہم بات ہے، اور جو اہم بات ہو اس پر غور زیادہ ہونا چاہیے۔ بسم اللہ۔ حالات ایسے ہیں کہ جب تک ہم چیزیں بہت زیادہ کلیئر ڈکلیئر کر کے
جی جی نہ دکھائے نا تو اب لوگوں کو فوائد نہیں پہنچے ہے. جی یہ اوپر جو میں نے لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دیکھیں یہ اردو انداز ہے، اور نیچے جو لکھا ہے میں نے یہ عربی انداز ہے. اچھا یہاں مدنی چینل کے ناظرین ایک بات اور اہم میں عرض کرتا چلوں کہ جب بھی کوئی تعویذ لکھیں، اب جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے تو اس میں جلالت لفظ اللہ، اس پر جو تشدید اور کھڑا زبر ہے نا یہ لازمی ڈالنا ہے. بھلے دیگر زبر زیر پیش جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، کہیں پر زبر ہے، کہیں زیر ہے، کہیں پیش آ رہا ہے، تو اس میں جلالت لفظ اللہ پر جو تشدید ہے یہ تو لازمی ڈالنا ہے، کھڑا زبر بھی لازمی ڈالنا ہے. اس کے علاوہ دیگر اعراب لگانے کی حاجت یہ نہیں ہے. عربی رسم الخط ہوا کس کو؟ جی عربی رسم الخط. اچھا ٹھیک ہے. عربی ٹھیک ہے جی. رسم الخط کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. چلو ایک اور رسم الخط چلے اس پر پھر کبھی بات کریں گے، ابھی آگے چلتے ہیں. کیا یار آپ کمال کرتے ہو نا جی. جو وقت جا رہا ہوتا ہے آپ یوں ماشاءاللہ. اللہ برکت دے آپ کو. جی کال شامل کرتے ہیں. ایک وظیفہ چلے آگے. جی میرا نام شہباز غنی ہے، تو مجھے سانس کی تکلیف ہے تو اس کا علاج پوچھنا تھا. مجھے اس کا حکیمی اور روحانی دونوں علاج بتا دیں. اللہ شفا عطا کرے. آمین آمین آمین. جی خلیل بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کریم نازل رحمت فرمائے. آمین. اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کھانے پینے پر اپنے غور کریں کہ اس مرض کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے بالخصوص چاول جو ہے وہ منع کیے جاتے ہیں کہ چاول کا استعمال نہ کیا جائے. اسی طرح سے ٹھنڈا پانی ہے. اور مزید یہ کہ جب رات کو سوئیں تو اگر پوری رات پنکھا اس انداز سے چل رہا ہے کہ آپ کے ناک پر ہوا آ رہی ہے براہ راست، ایک ہوتا ہے کہ پیروں کی طرف آ رہی ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ چہرے پر ہوا پڑتی ہے، تو اس سے بھی اس مرض میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے. مزید یہ کہ اس کے لیے ویسے تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے، کیونکہ بعضوں کو یہ بہت پرانا مسئلہ ہوتا ہے تو چھوٹے موٹے علاجوں سے کام نہیں چلتا، تو پراپر علاج کروایا جائے. باقی یہ کہ گھر کے اندر آپ ایک چیز بنا کر رکھ لیں تو انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کے اس حوالے سے فائدہ کرے گی. اس میں یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے لے لیں 12 گرام کالی مرچیں. کالی مرچیں جو گھر کے اندر سالن وغیرہ کے اندر بھی ڈالی جاتی ہیں، وہ 12 گرام آپ نے لینی ہے. اور دوسری چیز ہے اس کے اندر آپ لے لیں ملیٹھی. ملیٹھی یہ چھوٹی چھوٹی لکڑیاں سی ہوتی ہیں، اس کو چھیل کر 12 گرام یہ بھی آپ بالکل باریک پیس لیں، اور کالی مرچ بھی باریک پیس لیں. اور زعفران، اسے کیسر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ آپ نے لینی ہے 2 گرام، اس کو بھی پیس لیجئے. اور چوتھی چیز ہے شہد. شہد آپ نے لینا ہے تقریباً 1 پاؤ 250 گرام آپ نے شہد لینا ہے. تو تینوں چیزوں کو باریک پیس کر شہد کے اندر شامل کر لیں. صبح اور شام، صبح ناشتے کے بعد لے لیں، شام کو عصر کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد آپ اس کو لے سکتے ہیں. کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد کسی بھی انداز پر لے سکتے ہیں. اسی طرح رات کو سونے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں. تو اس کو آپ نے لینا ہے سادے پانی یا گرم پانی کے ساتھ. اور دودھ کا استعمال بھی بلغم وغیرہ کو بڑھاتا ہے، تو پھر یہ سانس کا، دمے کا مرض، اس میں بھی اضافہ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو دودھ کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی ادرک شامل کر لیا کریں، یا پھر اس کے اندر ادرک ڈال کر تھوڑا اس کو پکا لیں، یا پھر تھوڑا سا اس کے اندر شہد شامل کر لیں. تو انشاءاللہ عز و جل پھر دودھ جو ہے یہ بلغم وغیرہ نہیں. ہلدی فائدہ دے سکتی ہے؟ ہلدی بھی مفید ہے. میں اگر دودھ میں ہلدی، نیم گرم دودھ اگر ہلدی ڈال کر پئیں تو اس سے فرق پڑے گا؟ اس میں اس اعتبار سے بھی فرق پڑے گا، بلغم وغیرہ کے اعتبار سے. اور دوسرا یہ کہ جوڑوں کے درد کے حوالے سے بھی مفید ہے، کہ جوڑوں کے درد میں اگر جیسے یہ ایسی چیزیں استعمال کی جائیں کہ جو بلغم کو بڑھاتی ہیں تو وہ درد بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہلدی بہت سارے امراض میں، کینسر سے بھی، حتیٰ کہ کینسر سے بھی الحمدللہ بچاتی ہے. چٹکی بھر ہلدی سے بڑے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں. واللہ اعلم. کھانے میں ڈلنی چاہیے. اس کو آپ ہر کھانے میں ہلدی کا حصہ ہونا چاہیے. یہ جو علاج اجوائن کا استعمال، ہلدی کا استعمال، یہ ایسے استعمال ہے گھروں میں کہ اگر اسلامی بہنیں پکانے میں ان کا حسب وہ ذائقہ یا جو بھی ایک طریقہ کار اس کا استعمال رکھے نا، تو انشاءاللہ گھر میں ایک صحت کا معاملہ رہے گا، اور شاید وہ حشاش بشاش ماحول رہنے کی بھی اس میں امید ہے.
اور ہم کھا کر تو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں بعض اوقات. ٹھیک ہے. نہیں روحانی علاج. روحانی علاج اس کا یہ ہے کہ آپ نے سانس کے حوالے سے کہا تھا کہ سانس پھول جاتا ہے، تو 2-3 امراض اور میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. اس میں بھی یہ روحانی علاج مفید ہے. نزلہ ہے، زکام ہے، سانس کا پھولنا ہے. اچھا، سینے کے امراض کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل یہ روحانی علاج مفید ہے. روحانی علاج کیا، آپ نے ایک کام یہ کرنا ہے کہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ یہ آپ پڑھیں گے، اول و آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے. یہ پڑھ کر آپ ایک تو اپنے اوپر بھی دم کرنا ہے اور پانی پہ دم کر کے رکھ لیں. اب سارا دن آپ نے یہی دم کیا ہوا پانی پینا ہے. جب آپ نے پانی پینا ہو تو یہی دم کیا ہوا پانی استعمال کیجئے گا، اور 3 دن تک اس وظیفے پر آپ نے عمل کرنا ہے. اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا. مگر یہ بات یاد رکھیے گا، شفا فقط من جانب اللہ ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. میں نے جو علاج عرض کیا تھا اس حوالے سے عرض کرنا تھا کہ اس کو مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے جیسا مرض ہے اس کے اعتبار سے اس کو مسلسل استعمال کیا جا سکتا ہے. باقی مزید یہ کہ اگر اس کے اندر شہد آپ بیری کا استعمال کر لیں تو انشاءاللہ وہ بھی مفید ہے. اور پھر بیری کا اگر واقعی وہ اصلی شہد ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شوگر والوں کو بھی ایک حد تک چل جاتا ہے. تو اپنے طبیب کے مشورے سے آپ بیری کا شہد اس کے اندر استعمال اگر کرنا چاہیں تو بیری کا کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے جی. میسیج ہے ہمارے پاس، ان کا کہنا ہے کہ مجھے کیڑے بہت جو ہے وہ کاٹتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ کیڑے ہاں جی. زہریلے کیڑے ہیں یا ویسے دوسرے مچھر بعض اوقات کاٹ لیتے ہیں. مچھر کو کیڑا ہمارا بولتے نہیں ہے، مچھر کو مچھر ہی بولتے ہیں. مچھر کی ایک یہ خصوصیت ہے، اس کو کسی اور نام سے یاد بھی نہیں کیا جاتا. کیڑوں کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. اچھا، اس کا ایک روحانی علاج لکھا ہے. تو جہاں پر کیڑے نے جیسے کاٹ لیا، صحیح، تو اب جس جگہ پر کاٹنا ہے نا، تو ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے. پڑھنی کیسے؟ شہادت والی انگلی سے اس کے گرد انگلی گھمائیں، انگلی گھمائیں اور گھماتے جائیں، اور ایک سانس میں 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. ایک تو یہ کہ اگر کیڑے نے کاٹ لیا ہے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. اس کا زہر، اس کا جو بھی نقصان ہے وہ انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پیچگی ہے، کوئی ایسا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری حفاظت ہو جائے کہ یہ حشرات الارض ہو گئے، کیڑے مکوڑے ہو گئے، زہریلے جانور ہو گئے، ہمیں کاٹ نہ سکیں، نقصان نہ پہنچائے، تو اس کے لیے ایک عمل ہے مدنی چینل کے ناظرین، صبح و شام 3 مرتبہ اب یہ دعا پڑھ لیا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اس میں کیڑوں مکوڑوں سے بچنے کے حوالے سے ایک بہت ہی مزید آسان علاج یہ بھی ہے کہ زیتون شریف کا تیل لے لیا جائے. یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ نے یہ لکھا ہے مدنی پنصورہ کے اندر کہ بعض اوقات بچے بھی گھر میں مختلف جگہوں پر، کبھی یہاں جیسے فرش پر بھی بچے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی یہاں لٹا دیا بچوں کو، کبھی وہاں لٹا دیا، یا گاؤں گوٹ میں جہاں پر کیڑوں مکوڑوں کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے، تو زیتون شریف کا تیل لے کر اس پر 55 بار 55 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے. تو پھر اس سے بچے کا، جیسے بچوں کو ویسے بھی مساج کیا ہی جاتا ہے مختلف آئلز وغیرہ سے، تو اگر وہ بچوں کو تھوڑا سا نارمل انداز پر مساج کر دیا جائے تو کیڑے مکوڑے انشاءاللہ بچے سے دور رہیں گے. تو اس کو بڑا بھی استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ جو دعا بتائی تو ہمارے شجرہ قادریہ تاریہ کے اوراد میں سے بھی ہے. جی جی ٹھیک ہے. کال. میرا نام عطا اللہ ہے اور میں اسکردو سے بات کر رہا ہوں. میرا ڈاکٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرے بال بہت گر رہے ہیں، میری عمر 20 سال ہے، تو برائے مہربانی اس کا کوئی علاج بتا دیں. 20 سال کی عمر میں بال ڈیفیکلٹ ہے کوشچن، کیونکہ اب اتنی ینگ ایج کے اندر بال گرنا سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اب 2-3 فیکٹرز ہیں کہ یہ بال کی ہائیجینک کنڈیشن وغیرہ ٹھیک رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا بائک وغیرہ استعمال کرتے ہیں، زیادہ دھول مٹی وغیرہ کے اندر کام کرتے ہیں تو صفائی وغیرہ کا خیال نہیں رکھتے بالوں کا، تو اس میں بھی پرابلم ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیمپو وغیرہ یا کوئی ایسی چیز ڈینڈرف
آ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ کی اسکن کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، جس کی وجہ سے بھی بال گر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایکچوئل جو ان کی پرابلم ہے وہ بیسیکلی اسکن والے کو دکھانا پڑے گا کہ اگر کوئی ان کو بالوں میں کوئی فنگل انفیکشن ہے یا کوئی ڈینڈرف وغیرہ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ بال گر رہے ہیں، تو اس کو ٹھیک کرنے کے بعد ہی ان کا مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. صحیح. میں کچھ عرض کر دوں. زیتون کا تیل، اس پر سورہ فاتحہ صحیح طور پر جس کو پڑھنے آتی ہے دم کر کر تیل ہاتھ میں لے کر اس کو اچھی طرح سر میں اس کا مساج کریں اور صحیح تیل لگائیں، اور اگر کہیں گنجپن آ گیا ہے تو اس کو صحیح اس پر رگڑیں. انشاءاللہ سورہ شفا کے صدقے میں آپ کو فوائد نظر آئیں گے انشاءاللہ. ایک بار پڑھ لیں، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں اولا کے درود پاک کے ساتھ. مرحبا. جی کون؟ سلیم اختاری باب المدینہ کراچی. نگران شورا کی بارگاہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ ایک بیٹا ہے اور وہ جو ہے موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہے. اس کا موبائل لے لے تو اس کے مسائل بڑھ جاتے ہیں. اس کا کوئی حل بتائیں، اس کو کیسے سمجھایا جائے، کیا کیا جائے؟ اللہ آسانی کرے، خیر فرمائے. یہ تو ایک سمجھیں کہ یونیورسل ایشو بنا ہوا ہے. آلٹرنیٹ پر دھیان دیں، آلٹرنیٹ پر دھیان دیں. کوئی نعمل بدل دیں جس سے اس کی دنیا اور آخرت کو نقصان نہ پہنچتا ہو. سوچئے، غور کیجئے، کیونکہ جب آپ ایک چیز سے لے لیں گے نا تو وہ فارغ ہے. اب کچھ چیز چاہیے اس کو، تو اس کو کسی اور جگہ پر یا کسی اور ایکٹیویٹی میں یا کسی اور آلٹرنیٹیو میں اگر آپ اس کو مصروف کریں گے تو وہاں سے اس کا دھیان ہٹے گا، ورنہ وہ دھیان وہیں پھنسا رہے گا. آپ کا آگے پیچھے ہونا ہوگا اور اس نے پھر دوبارہ وہی کام کرنا ہوگا. تو یہ تمام سب کے لیے جو بھی اس طرح کے پرابلمس کا شکار ہیں، آلٹرنیٹ. اگر مثال کے طور پر کسی کو ایک چیز کھانے میں پرابلم کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ بھائی یہ کھاتا ہے تو اس کو پرابلم ہوتی ہے، تو یہ مت کھلائیے. کیا کھلائیے؟ پیٹ خالی ہوگا تو بھوک کھانا تو مانگے گا، کھانا مانگے گا تو پھر اسی طرف جائے گا. تو اس کو آلٹرنیٹ دینا پڑے گا کہ اس کی جگہ یہ ماں کا دودھ بھی نہیں چلتا تو آلٹرنیٹ میں کوئی دودھ تو دیا جاتا نہیں دیا جاتا. آلٹرنیٹ آپ کو دینا پڑے گا، اس کا کوئی نعمل بدل دینا پڑے گا. اور وہ نعمل بدل بھی ایسا ہو جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارے یہاں تو کہ مجھے تو اندازہ ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ آلٹرنیٹ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اگر چینی بند ہے تو اس کو وہ گولیاں دے دی ہیں، سیکرین سے بنتی ہے، پتہ نہیں کس سے بنتی ہے، میٹھا کرنے کے لیے، تو اس کے بھی ہو سکتا ہے سائڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہوتے ہوں شاید. ضروری نہیں ہر ایک کو موافق ہے. ہاں ہر ایک کو ہو، ضروری نہیں ہے موافق ہے. لیکن یہ کہ آلٹرنیٹ بھی اگر دینا ہے تو اس میں اس کا کوئی انٹرسٹ تو ہو، اس کی کوئی دلچسپی کا سامان تو ہو. تو اس طرح کے آلٹرنیٹ دیے جائیں، یعنی جب تک اس کی دلچسپی کسی چیز میں کریٹ کرائے. مطالعے کے تعلق سے امیر اسلام بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو مطالعہ کرنا ہے تو پہلے اس جیسے حکایتیں ہیں، واقعات ہیں، اس طرح کی چیزیں لیں تاکہ آپ کو پڑھنے کا دل کرے. اب ہمارے بعض اسلام میں فتاوی رضویہ پڑھنے کا ان کو جذبہ ہوتا ہے، تو میں پرسنلی ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ 22-23 جلد سے شروع کرو. کیا بات، مرحبا. میں پرسنلی ان کو مشورہ دیتا ہوں 22ویں 23ویں جلد سے شروع کریں، آپ 26ویں جلد پڑھیں، 24ویں جلد پڑھیں، 25ویں، اس طرح کی جو جلدیں ہیں جس میں حضور و عبادت کا بیان ہوتا ہے. اور بھی بہت مطلب یوں سمجھے کہ آپ کو اپنی کچھ روٹین کی چیزیں وہاں نظر آ رہی ہوں گی جب آپ پڑھیں گے. تو جب آپ کو اپنی روٹین کی چیزیں نظر آئیں گے، ہاں یار یہ مجھے واسطہ پڑتا ہے، یہ واسطہ پڑتا ہے، تو پھر وہاں آپ کا تھوڑا سا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا. لفظوں کے ساتھ آپ کی کچھ اپنائیت پیدا ہوگی، عبارتوں کے ساتھ کچھ معرفت پہچان پیدا ہوگی، اور ان کے ساتھ یوں سمجھے کہ ایک اچھی سی آپ کی ایک ملاپ سا ہو جائے گا. پھر آپ ماشاءاللہ دوبارہ پڑھیں، آگے پیچھے سے پڑھیں تو آپ کو فتاوی رضویہ کا ایک اپنا لطف آپ کو ملتا چلا جائے گا. تو اسی طرح کبھی جیسے تصوف کی کوئی کتاب لے لی، انٹرسٹ ڈیولپ کریں، کیونکہ اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، جو اس کو ریڈنگ ہی نہیں کرنی. آپ اس کو ریڈنگ کی طرف لانا چاہتے ہیں تو اس کو دلچسپ ٹاپک کی طرف لے کے جائیں، پھر وہ دیگر چیزوں، کیونکہ پہلے وہ ریڈنگ کا تو عادی بنے، اس کے بعد بھی دیگر چیزیں پڑھ لے گا. اب آپ پہلے سے ہی اس کو مشکل چیزیں پڑھائیں گے تو ویسے پڑھنے کا عادی نہیں ہے تو وہ تو بالکل نہیں پڑھے گا. تو الحکمت و دالت المؤمن، حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. وقت پورا ہو چکا، دعا میں یاد رکھیے گا.
اللہ آپ کا اور ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پائے حسین و حسن